یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو آج مدنی مکالمے میں موضوع ہے وہ ہے غلط فہمیاں۔ بہت سارے زندگی کے پہلو ایسے ہیں جن میں انسان غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں اعمال کے حساب سے بھی ہیں، رشتوں کے حساب سے بھی ہیں، تجارت میں بھی ہیں۔ کہیں غلط فہمیاں جائز کو ناجائز کر دیتی ہیں، ناجائز کو جائز کر دیتی ہیں، ہوتی غلط فہمی ہے۔ کہیں غلط فہمیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ بعض غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی بھائی میں جھگڑا کروا دیتی ہے، ہوتی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں ہوتی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے انسان کی زندگی یہ تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، وسعت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کرو یوں ہو جائے گا، یہ نہیں کرو یوں ہو جائے گا، اچھا یہ مہینہ یوں ہو جائے گا، اچھا یہ مہینہ یوں ہو جائے گا۔ جیسے سفر المظفر، تو اس سفر المظفر کے معاملے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اس کو انگلش میں مس کنسیپشنز کہیں گے، غلط فہمیاں۔ اور تو آج ہمارا موضوع اسی طرح کی بعض غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کی ہم کچھ نشاندہی کریں گے، اور یہ غلط فہمی کیوں ہیں اور حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آج ہمارے مدنی مکالمے کا موضوع ہے۔ اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، اور بعض صورتوں میں عقائد سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال بھی نیت کریں، اور حاضرین حسب حال نیت کریں کہ موبائل فون سمیت ہر اس کام سے بچوں گا جو میری توجہ بٹائے۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، سن کر نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک کا جو میں نے مضمون عرض کیا ہے، اس کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں
تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم اپنے سلسلے میں جو ابتدائی جو لیتے ہیں وہ ہم سفر المظفر کے مہینے کو لیتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ایک خاص طبقے میں موجود ہے. اگرچہ کئی سالوں سے ہم اس کا سد باب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بعض ہمارے نظریات یا عادات اور خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدلے نہیں بدلتے. اس میں خاص طور پر جو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے کہ یہ نہ ہوا، یہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہمارے یہاں منحوس کہلاتا ہے، حالانکہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو خالی مہینہ بھی بولتے ہیں. خالی مہینہ، خالی کا مہینہ. خالی کا مہینہ. اب خالی کا کون سا مہینہ ہوتا ہے یہ تو خیر ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اس میں پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بیماری کے حوالے سے، کچھ صحت مندی کے حوالے سے، کچھ کس حوالے سے اپنی مطلب چلتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ سفر المظفر کے مہینے میں فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، جو یہ بات کہتا ہے ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بات قرآن کی کس آیت سے سمجھی؟ تو شاید وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی تو نہیں ہے. پھر ہم پوچھیں گے اچھا کس حدیث میں اس معاملے پر کوئی مضمون موجود ہے؟ تو وہ یہی جواب دے گا حدیث بھی ہم نے نہیں پڑھی، ایسی کوئی حدیث نہیں گزری. اچھا، کوئی صحابی کا قول شاید وہ بھی نہ لا سکے. اچھا، کوئی بزرگ کا قول چلے، کوئی داتا صاحب نے فرمایا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، یا میرے چلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کسی اور مستند معتمد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جناب یہ ہوا تو نہیں. تو بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ سفر میں یہ نہیں ہو سکتا، سفر میں یہ نہیں ہو سکتا، سفر کے مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا؟ تو شاید جواب یہ آئے گا سنا ہے. جو فائنل جو جواب آئے گا نا وہ یہ آئے گا سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ امی جان فرماتی تھی. امی جان آپ نے کسے سنا ہے؟ ہماری امی فرماتی تھی. ان کی امی نے کسے سنا ہے؟ تو یہ بس سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ بس سنا ہے. وہ کس سے سنا ہے؟ کوئی ہے بھائی جو اس کو درست کرنے والا، تصدیق کرنے والا، تردید کرنے والا ہو؟ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں زیادہ تر جو تعلق ہے وہ سنی سنائی بات پر ہے، کہ ہم سنی سنائی بات پر چونکہ یقین کر لیتے ہیں اس لیے ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، صرف سنے سنائی بات نہیں ہوتی، یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض اوقات آنکھ دیکھی بات بھی بندے کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی ہے اگر وہ تحمل مزاجی سے کام نہ لے تو. مثال کے طور پر ایک بادشاہ اپنے سونے کے کمرے میں جو آرام کا کمرہ تھا اس میں جا رہا تھا تو کسی وجہ سے خادم اس کے بستر پر سو گیا تھا. اب کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا خادم کمرہ صاف کرتے کرتے کچھ کرتے کرتے نیند آ گئی ہوگی، بستر صاف کرتے کرتے نیند آ گئی ہوگی، سو گیا بستر پر. اب خادم، دربار کا خادم بادشاہ کے بستر پر سو گیا. ادھر سے وہ بادشاہ کی خاتون آ گئیں. اب وہ خادم صاحب سوئے ہوئے تھے، اس کو نہیں پتا کہ خادم صاحب سوئے ہوئے ہیں، وہ بستر پر سو گئی. اتنے میں بادشاہ آ گیا. بادشاہ نے دیکھا میرے بستر پر خادم سو رہا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسی غلط فہمی، ایک اندیشہ تھا. وزیر بڑا دانا تھا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی رکیے، جلد بازی مت کیجیے، ابھی رکیے. وہ رکا تو تھوڑی دیر میں وہ جو خاتون تھی، جو بادشاہ کی اہلیہ تھی، اس سے دیکھا کہ وہ تو خادم تھا. بولے تو ادھر کیا کر رہا ہے میرے بستر پر، چل. تو وہ اس نے اس کو بھگا دیا نا. تو وہ تو بھاگ گیا خادم، وہ تو ہڑبڑا گیا. وزیر کا کچھ یوں کہنا بنا کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر
کا تحمل کتنی بڑی غلط فہمی سے بچا گیا ہے یا نہیں؟ ورنہ یہ غلط فہمی گھر توڑوا سکتی تھی، یہ غلط فہمی تہمت ڈلوا سکتی تھی، یہ غلط فہمی بہتان میں مبتلا کر سکتی تھی، پھر یہ غلط فہمی زندگی بھر پچھتاوے کا شکار کر سکتی تھی کہ جب یہ غلط فہمی دور اس وقت ہوتی جب بہت کچھ اجڑ چکا ہوتا اور اجڑ جانے کے بعد پچھتانا پڑتا کہ کاش کہ میں تحمل مزاجی سے کام لے لیتا۔ بعض اوقات جو آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ذہن اس کے دیکھنے پر جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی درستی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ بھئی یہ کیا تھا؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سے کہ از خود کسی معاملے میں نتیجہ نکالنے کے بجائے تحمل مزاجی سے کام لیں، غور سے کام لیں اور علماء سے مربوط رہیں، اور کسی معاملے میں جب کوئی عالم دین ہمیں بات سمجھائے تو وہ سمجھ لینا چاہیے، اور ہمارے جو پرانے ایسے نظریات، ایسے خیالات جن کی انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، ان سے پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ انہی میں سفر المظفر کا بھی مہینہ آتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ سفر المظفر کے مہینے میں سب کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل شادیاں کر لینی چاہیے۔ اس میں جو بھی مطلب زندگی کا جو ایک روٹین ہے، وہ کسی روٹین کو کسی بھی ٹائم پر بند کیوں کیا جائے گا؟ ہمیں کئی کھولے آتی تھی، کیا محرم الحرام میں شادی نہیں کر سکتے؟ کیا محرم الحرام میں کھانا نہیں پک سکتے؟ کیا محرم الحرام میں یہ نہیں کر سکتے؟ کیا محرم الحرام میں فلاں نہیں کر سکتے؟ اتنے سوالات پچھلے دنوں مدنی مذاکرے جو ہوئے، تقریباً 10-11 مدنی مذاکرے، اتنے سوالات آئے محرم الحرام کے حوالے سے کہ محرم میں یہ نہیں کرنا چاہیے، محرم میں یہ نہیں کرنا چاہیے، محرم میں یہ نہیں کھانا چاہیے، محرم میں یہ۔ تو ہائے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک مہینہ ہے، اس مہینے سے کئی واقعات منسوب ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں نا وہ غلط فہمی پر مبنی ہے، اور بس کہہ دیا کسی نے ارے محرم کا مہینہ یہ نہیں کرو، 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 یہ نہیں کرو۔ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ جو نہیں کرو، جو نہ کرنے کا کتابوں میں لکھا ہوگا۔ سفر المظفر کا مہینہ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ اسی کی 25 تاریخ کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد 12ویں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ سفر المظفر کا بھی یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے کہ لا سفر، تو اتنا مختصر کلام ہے اور اس میں اس کی وضاحت فرما دی گئی۔ سفر میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک آپ دیکھیں نا، بھائی آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرو سفر میں، ہم نے پوچھا حدیث کہاں ہے، یا کوئی بھی ایسا قول بتا دیں تو آپ نہ لا سکے، ہم آپ کو حدیث لا کر دیں گے کہ بس سفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بحث ہے ہماری آج، اور یہی ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ چلو سفر کا مہینہ میں کچھ بھی نہیں ہے تو شادی جس طرح ہم دمدماٹی سے کرتے تھے کرتے چلے جاؤ۔ سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہے، یا 12ویں کا مہینہ ہے، یا کوئی بھی مہینہ ہے، ایون کہ رمضان کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہیں، شادی کو تھوڑی منع ہے۔ مجھے سال کے 365 دن اگر جیسے ہم گنتی کرتے ہیں نارملی، مجھے کوئی ایسا دن میں نے پڑھا یا سنا نہیں ہے جس میں شادی کرنا منع ہو۔ نہیں، میں نے نہیں پڑھا، نہ سنا بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور سنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں شادی کی منع ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مواقع پر اخلاقی طور پر، عرف کے طور پر، معاشرتی طور پر ہم بعضوں کا رک جاتے ہیں کہ یا چلو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے، لیکن ادروائز اس کو ہم کوئی وہ حصہ بنا لیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ غلط فہمیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اسلامی بھائی بھی کچھ تیاری کر کر آئے ہیں، پوری لسٹ ہے ہمارے پاس، لسٹ ہے، ٹائم کا مسئلہ آیا، جیسے جیسے چلیں گے آگے جتنا ہو جائے گا۔ جیسے ایک یہ بھی ہے کہ زوجین میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں
بہت بنیادی چیز ہے. جیسے ابھی میں نے واقعہ بیان کیا یہ ہے تو زوجین میں بھی جو معاملات بگڑتے ہیں اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں یا جو بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ایون یہ کہ گھر ٹوٹنے کے اسباب ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس بنا پر جو ہے وہ ساری عمارت بنا لی جاتی ہے اور کچھ اس کا سدباب کیا نہیں جاتا، کچھ پوچھا پوچھایا جاتا نہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی غلط کوشش. فہمی شک پیدا کرتی ہے، یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط فہمی شک پیدا کرتی ہے، تبھی تو یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہاں ان کا کسی سے تعلق تو ہے، رابطہ تو ہے، چھپ چھپ کر بات تو کرتے ہیں. اب یہ ہو گئی غلط فہمی. اب ہو گیا اس پہ شک کی صورت میں موبائل پر لگے گا ہاتھ، اور اسے واقعی اگر کسی کا میسج ہے، بھلے وہ نارمل سا میسج ہے، پھر گھر بچانا اور بہت بغیر مشکل ہے. نام کا ہو تو بغیر نام کا ہو تو پھر تو مسئلہ بہت آگے بڑھ جائے گا. تو غلط فہمی کہہ سکتے ہیں کہ شک پیدا کرواتی ہے. شک پیدا کرواتی ہے. پھر یہ چغل خور کی بات پہ جو اعتماد کرتے ہیں نا، اسی کے سینیریو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم چغلی سنتے ہیں پھر اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اچھا، غلط میں نے فہمی کی پچھلے طرف. دنوں، چلو آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک کیس نپٹایا ہے. آپ کیس بھی نمٹاتے ہیں؟ مطلب ایسے ہی کوئی نارمل سا کیس نپٹانا، یہ نارمل سی ایک ہوتا ہے، یار آپ تو پکڑ لیتے یار ابھی آپ کی باری آئی کہاں ہے. تو مثال کے طور پر جیسے کہ آپ دونوں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ آپ دونوں ہیں تو ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں میں نا اتفاقی دیکھی جا رہی ہے. اب مطلب کہ مجھے موقع ملا، میں آپ کو بھی جانتا ہوں شروع سے، میں نے آپ دونوں کو ایک فرضی لیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں اس کو بھی شروع سے جانتا ہوں تو اس کو بھی میں شروع سے جانتا ہوں، اور آپ دونوں کے تعلقات کو بھی میں شروع سے جانتا ہوں، مگر آپ دونوں کے تعلقات بہتر ہوتے نہیں ہیں. ایک روز میرے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا اور موضوع کچھ اسی طرح کا تھا. تو اب آپ کو ان سے غلط فہمی، یا آپ ان سے ناراض یا آپ سے ناراض. جب مجھے موقع ملا، میں نے جیسے آپ سے پوچھا کہ آپ کو ان سے کیا تکلیف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بارے میں، یعنی محسن میرے بارے میں اس طرح بولتے ہیں. میں نے انہیں کیا بگاڑا ہے، میرے سے کیا واسطہ، کیوں میرے بارے میں محسن اتنی باتیں کرتا ہے. تو اب میں نے محسن سے کنفرمیشن نہیں لی، ٹھیک ہے. میں نے انہی کو پوچھا کہ اچھا آپ نے محسن سے ڈائریکٹ سنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اب یہ چپ، اب یہ خاموش. بولا نہیں، میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا، یہ اس کی مہربانی کے سچ بول دیا کہ میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا. اچھا ٹھیک ہے، محسن بھائی آپ کو کیا، یہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. اچھا محسن بھائی آپ نے ڈائریکٹ سنا ہے؟ میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا، ہمارا تو ملنا ہی نہیں ہوتا، ہم دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، تو ڈائریکٹ آتے سنیں گے. اب ملنا نہیں ہوتا تو مسئلہ کیا ہے بھائی، اس نے یہ بولا ہے. تو بھائی میں بیچ میں کودا، میں تو کودا ہی ہوا تھا. پھر میں مزید آگے بڑھا، میں نے کہا کہ یار اگر اس نے بولا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلا ہو کہ آپ یوں بول رہے ہو. اب اس نے اس کے ریپلائی میں خود آپ کے کچھ دو چار فضائل بیان کر دیے ہوں گے، وہ تو یوں، وہ تو یوں، وہ تو یوں، جبکہ آپ نے وہ جملہ کلام کیا ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جب ان سے سنا نہیں ہے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا؟ اب یہ چپ. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا؟ آپ بھی چپ. اور بھائی جب ایک دوسرے سے سن ہی نہیں رہے ہو تو کیوں تیسرے کی بات پہ یقین کر کر آپ دونوں ایک دوسرے میں فاصلے پیدا کر رہے ہو؟ اچھا اب وہ یہ جو ہوئی نا، اب انہوں نے کہا کیا تم نے یہ نہیں بولا؟ تو اگلے نے واقعی بولا نہیں، میں نے نہیں بولا ہے. میں کیوں بولوں گا یہ؟ تو اس سے بولا تم نے تو یہ بولا تھا. تو بولا میں نے بھی نہیں بولا یہ ساری چیزیں، میں کیوں بولوں گا تمہارے بارے میں، جب تم نے کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں غلط. اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے خود دیکھا کہ دونوں ایسے اشاش بشاش ہو گئے، مدینہ ہو گیا. دل کا سارا بوجھ اتر گیا. اب دل کا سارا بوجھ یوں نکلا کہ دونوں ایک دوسرے اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئے نا، کہ یار خالی ہم مطلب کہ کسی کی بات سن کر ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں. یہی چیزیں عموماً ہمارے گھروں میں، پارٹنرشپ میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں کہ ہم سنی سنائی بات کو یقین کر لیتے ہیں
اور اس کی تصدیق لینے کی کوشش نہیں کرتے. تصدیق سے پہلے بھی اگر یہ ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے ایک تھرڈ پرسن جو بات کر رہا ہے اس کی کوئی لاجک بھی تو ہوگی, کوئی سر پیر بھی تو ہوگا نا, کہ جیسے میں اگر محسن بھائی کی مذمت کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, محسن بھائی کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کوئی ایسی صورت بنتی بھی ہے کہ مذمت کریں یا نہیں کریں. اس پہ بھی تو ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے. شیطان نہیں کرنے دیتا یار, بہت شیطان نے ہمارے مطلب کہ تعلقات خراب کیے. تو خیر آپ تو فیملی میں چلے گا, ہمارا موضوع فیملی سے آپ نے سٹارٹ لے لیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہی چیز ساس اور بہو میں بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہو کو یہ کہ ساس نے یوں بولا, اتنی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ درود شریف بھی پڑھ رہی ہے نا تو بہو کو لگے گا کہ یہ میرے اوپر کچھ پڑھ رہی ہے. ارے بھائی مدینے والے پر درود شریف پڑھ رہی ہے, تم پر کچھ نہیں پڑھ رہی ہے یار. اچھا وہ بہو مطلب کہ بیٹھی ہوئی تو وہ تو بہو لگتی ہے, وہ تو بالکل وہ کچھ بھی کرے تو اس کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو سب غلط فہمیاں, حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مقصد جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی غلط نظریہ رکھتا ہے, وہ اگر کسی سے گفتگو کر رہا ہوگا آہستہ آواز میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں ہی بول رہا ہے اور میری برائی ہی کر رہا ہے. اچھا میں گیا تھا وہاں پر تو وہاں جاتے ہوئے میں جیسے ہی گیا تو یہ خاموش ہو گئے تھے دونوں. اب یہ بھی غلط فہمی کہ آپ کے بارے میں کر رہے تھے, آپ کو یقین تو تھا نہیں, اب اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے ذہن میں بے ذہن بنا لیا کہ میری برائی کر رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے. اب ان کے لیے دل میں نفرت اور بدگمانی اور دیگر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بھی یہی کہ وہ اگر وہ کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ دنیا کی 100 باتیں ہوتی جو کر سکتے ہیں, کسی اور کے بارے میں کر رہے ہوں گے, یا ایسی کوئی بات ہوگی جو آپ کے لیے نہیں ہے, کسی اور موضوع کے متعلق ہے جس کو آپ کو بتانا وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم بدگمانی کریں, تو اس میں بدگمانی بھی آ جاتی ہے. حل یہی عرض کر دوں کہ ایک دوسرے کی لیے برداشت کی جذبہ پیدا کیجئے, اور جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہے تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے مثبت اور صحیح ذریعے سے کنفرمیشن لے لیجئے کہ کیا واقعی یہ بات ہوئی ہے. اچھا بات واقعی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات آپ کے بارے میں نہیں ہے, غلط ہے, کوشش کیجئے اگر کوئی صورت بنتی ہو اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا تو برائے کرم اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کیجئے. کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا یہ درست نہیں ہے, دلوں میں نفرتوں کا ہونا یہ درست نہیں ہے, دلوں میں بغض و کینے کا ہونا درست نہیں ہے. ایک غلط فہمی کئی گناہوں کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے. ایک غلط فہمی آپ کو پیدا ہوئی, ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی غلط نہ ہو, مطلب غلط فہمی گناہ میں نہ لے جاتی, ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی آپ کو گناہ گار نہ کرتی ہو, لیکن اس غلط فہمی کے بعد جو چیزیں آپ کے مزاج میں اور آپ کی زبان سے ادا ہونی شروع ہوئیں یہ ہو سکتا ہے کہ کئی ناجائز اور حرام کاموں کی طرف لے جاتی ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مرتضیٰ اطاری بات کر رہا ہوں, سب خیبر پختونخوا سے. میرا سلسلے میں غلط فہمیاں اس میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ کچھ مشہور ہے بعض لوگوں میں یا پھر جو بزرگ وغیرہ ہیں یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں کہ جب کوئی گھر سے باہر جاتا ہے تو بعد میں اس کی جانے سے بعد فوراً جو ہے وہ جھاڑو نہیں پھیرنا چاہیے کہ اس سے اس شخص کو جو گھر سے باہر کیا ہے کسی کام سے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جھاڑو لگانا کیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم مجھے اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے جانے سے آپ نے جھاڑو پھیرا تو اس کی کوئی مستقبل پر جھاڑو پھیر دیا آپ نے, تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ تصور غلط ہے, یہ تصور غلط ہے. یہ بدشگونی کی طرف بدشگونی کی طرف آپ بڑھے ہیں. یہ بس یہ بعض غلط فہمیاں بدشگونی پر مبنی ہوتی ہیں, بعض غلط فہمیاں یہ توہمات جو ہوتے ہیں وہم پرستی ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی مبنی ہوتی ہیں. لیکن عموماً یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر جہالت پر مبنی ہوتی ہیں, علم دین کی کمی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں, اگر آپ کوئی گھر سے جا رہا ہے تو اگر آپ نے جھاڑو پھیر دیا تو اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو وہ ہونا اس کی تقدیر کا حصہ تھا, اس کے مقدر میں تھا,
آپ کے جھاڑو پھیل لینے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا، یہ ہم یقین نہیں رکھیں گے. مگر یہ پریشانی یہ ہے کہ بعض غلط فہمیاں اس قدر پختہ ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر واقعی پیچھے کچھ ہو گیا اور کسی نے جیسے آپ کو کہا جیسے نانی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ صاحب گئے گھر سے تو بہو نے مارا جھاڑو، تو پیچھے سے پتا چلا کہ یہ سیڑھی سے گر گیا. تو نانی ماں یہ کہتے میں نے منع کیا تھا تجھے کہ جھاڑو مت ڈال، جانے والے کو نقصان ہوگا. ارے نانی وہ اس کو سیڑھی اترنے صحیح نہیں ہے، اس کا پاؤں سلپ ہو گیا. اس سیڑھی پر وہ کیلا رکھا ہوا تھا، اس کا پاؤں سلپ ہو گیا، کچھ وجہ ہو گئی. نہیں، یہ جھاڑو کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس کا تو کوئی حل، اب تو اسٹیمپ لگ گئی. اب یہ چیزیں نا، انہی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، تو اس معاملے میں بھی لوگوں کے تصورات تھے کہ یہ کسی واقعے کی وجہ سے ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کسی واقعے کی وجہ سے چاند کو گہن نہیں لگا. تو اس طرح مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کیا اور یوں مطلب کہ سلپ ہو گیا. تو یہ وہم ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجئے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز خان عرض کر رہا ہوں جی، منصورہ تحصیل کی بھی یہ حالت جو آج بیان کر رہے ہیں سفر کے مہینے کے حوالے سے، تو یہاں ہمارے پاس کافی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی بات پہ یہ جو بات آپ نے سنی ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی گھر نہیں شفٹ کرنا چاہیے. آپ گھر شفٹ کریں گے تو پھر پورا سال جو ہے آپ کا جو ہے وہ گھر شفٹ ہوتا رہے گا نا. تو یہ بات بہت زیادہ سننے میں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں اکثر عورتوں سے بھی سنا ہے کہ وہ برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ پورے سال برتن ٹوٹتے رہتے ہیں کہ وہ سانس کے ہینڈے میں اس طرح ہوا ہے. اس کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ بھی ایک غلط فہمی کے میں آتا ہے یا آپ کی کوئی حقیقت ہے اپنی جگہ پہ. پہلا تو انہوں نے کہا گھر بدلنا نہیں چاہیے. دوسرا کیا کہ برتن ٹوٹتا ہے تو برتن ٹوٹتا چلا جاتا ہے، پورے سال ٹوٹتا چلا جاتا ہے. غلط فہمی ہے، دکان پہ بلکہ یہ غلط فہمہ ہے. بہت بڑا ہے. اتنا بڑا غلط فہمہ لے کر آپ بیٹھے ہیں کہ گھر سفر میں نہیں بدلنا چاہیے. کرایہ دار کی تو موج لگے گی یار یہ سفر میں نہیں بدلے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات دوسری قومیں جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم قوموں کے کئی تصورات، کئی نظریات، کئی اعتقادات، باطل نظریات، باطل تصورات اگر میں اس کو کہوں، وہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یا تو کبھی ماضی میں ان غیر مذہبوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہمارے گزر گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، فیملی ٹرمز تھے، اور اس کی وجہ سے وہ عادتیں ایک دوسرے کے اندر مکس ہو گئی ہیں اور وہ عادتیں ہمارے گھر کا حصہ بنی. تو کچھ ہماری عادتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں کا حصہ بننی ہو. تو جو اسلام کی عادتیں کسی گھر میں گئیں تو وہ تو صحیح ہوتی ہیں، لیکن جو باطل مذاہب ہیں ان کی جو عادتیں یا رواج وغیرہ جو ہمارے یہاں، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض خاندانوں میں ایسی عادتیں وہاں سے آ رہی ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ سفر کے مہینے میں گھر بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف غلط فہمی ہے. اور اگر سفر کے مہینے میں کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یہ جناب پورا سال یہ برتن ٹوٹتے چلے جائیں گے، یہ بھی غلط فہمی ہے. اور ابھی یہ تصور بن جاتا ہے نا تو پھر ہوتا بھی ہے، باتوں کا ٹوٹتا ہے. یہ ایک آپ کو پریکٹیکلی ایک تجربہ ہوگا. کہیں آپ کو زخم لگ جائے، آپ کو بار بار وہاں چوٹ لگتی رہے گی. مثال کے طور پر آپ کے انگوٹھے پہ کچھ ہو جائے تو آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انگوٹھے پہ لگتا رہے گا، گھٹنے پر لگے گا، تھوڑی دیر کے بعد لگتا رہے گا. یہ ایک ہوتا. اچھا یہ ہوتا کیا، یہ میں آپ کو عرض کروں. ایسا نہیں کہ زخم ہونے کے بعد لگ رہا ہے، پہلے بھی لگتا، پہلے بھی یہی ہوتا تھا لیکن درد نہیں تھا. اب چونکہ درد ہو گیا ہے تو لگتا وہی ہے، محسوس ہوتا. اب آپ کو فیل ہو رہا ہے یار انگوٹھے پہ لگا، گھٹنے پہ لگا. پہلے بھی مطلب کہ لگتا ہی تھا، کیونکہ اپنے کو نہ پکڑنا سے آتا تھا، نہ چلنا سے آتا تھا، نہ بیٹھنا سے آتا تھا. تو سفر میں اسٹیٹ والے کاروبار بند کر دیں اور جو برتن بناتے ہیں ان کے یہاں تو فیکٹریوں میں ٹوٹتے رہتے ہوں گے. ایسا ہے ہی نہیں. دیکھیں غلط فہمی ہے. یہ سفر کے بارے میں اتنی چیزیں آ رہی ہیں. سفر کا جو پورا نام ہے، جیسے سفر المظفر،
اگر یہ یاد کر لیں اور اس کے معنی پہ بھی نظر رکھیں تو شاید کچھ بہتری کی صورت. مظفر، مظفر، کامیابی. کامیابی، سفر کے مہینے میں کامیابی. سبحان اللہ. قول سنائیے. میرا نام محمد علی اختاری، ابو الاسلام سید نقشبندی کابینہ میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں. غلط فہمی کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان سنتا کوئی کسی سے کلام کرتا ہے اور کوئی گفتگو کرتا ہے اور اس کا کچھ سمجھ کر اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے کافی آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ غلط فہمی کا تعلق بے توجہی سے بھی ہے، بے توجہی سے بھی ہے. یعنی اس میں اس کو اب یوں مثال طور پر میں آپ کو عرض کروں، ابھی جیسے ہم خود بیان کر رہے ہیں اور آپ مدنی چینل پر ہیں، اور مدنی چینل پر جیسے ہم نے آپ کو کوئی بات کی، نہیں یہ تو جائز ہے، ہم نے کہا نہیں نہیں یہ تو جائز ہے، اور آپ کو اسی وقت گھنٹی بجی فون کی ٹوں ٹوں کر کے، اور آپ نے دیکھا اور کچھ بھی نہیں، اور میں نے کہا یہ تو جائز ہے اور آپ سمجھے گے ناجائز ہے، اور آپ یہ لے کر چلے کہ مدنی مکالمے میں عمران نے کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، حالانکہ میں نے جائز کہا تھا. مگر آپ کو یہ فرق کیوں ہوا کہ آپ کی توجہ ہٹ گئی. دیکھیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کریں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت پیاری ادا یہ بھی تھی کہ آپ جب کسی کی بات سماعت فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے، پوری توجہ کے ساتھ، اور جب تک کہ وہ اپنے بات سے ہٹتا نہیں آپ اس سے اپنے گوش مبارک کان مبارک نہیں ہٹایا کرتے، یعنی اس کی توجہ عطا فرماتے تھے اس کو پوری. اب ہمارے عموماً یہ بدقسمتی کے ساتھ رہا نہیں ہے. بہت ہی مطلب کہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے موبائل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وہ ای میل ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کی بات ساتھ چل رہی ہوتی ہے، دماغ کے اندر سو چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس میں کسی نے کہہ دیا تو امی نے کہا دودھ لے آنا، وہ دہی اٹھا کے لے آئے گا. کیوں امی دودھ بھی دال سے، دہی بھی دال سے. امی آپ نے دہی تو بولا، آپ نے دودھ تو کہا تھا، دہی تو کہا تھا. بیٹا دودھ بولا تھا، میں تو دہی لے آیا. تو بولا کیا، لایا کیا. اچھا کتنا منگوایا تھا، اس پہ غلطی. دکان پر کھڑے تو پیسے دینے میں غلطی، پیسے واپس لے تو پیسے لینے میں غلطی. بہت ساری یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ بے توجہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. دیکھیے ایک نئی جہت سامنے آئی، ٹھیک ہے نا، غلط فہمی ہونے کے حوالے سے ایک نئی سمت ہمارے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ ہم بات توجہ سے نہیں سنتے. اچھا اب یہ دوسرا یہ کہ جس نے بات سمجھانے کی کوشش کی، جیسے ہمارے سائل محترم کا سوال جس طرح کا تھا، اب اس میں تھوڑا سا اگر وقت میں گنجائش آپ نکالیں تو جیسے میں نے محسن بھائی کو کوئی بات عرض کی، محسن بھائی اس کو یوں کرنا ہے. اب محسن بھائی نے یہ بات صحیح طور پر سمجھی یا نہیں، مجھے اس بات کو چیک کرنے میں صرف 1 منٹ چاہیے. جی محسن بھائی کیسے کریں گے؟ اب محسن بھائی نے میری بات کو صرف خلاصہ بیان کر دینا کہ عمران آپ یہ چاہ رہے ہو، عمران تم نے یہ کہا ہے، تو بس عمران کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ محسن بھائی نے بات میری پک کر لی ہے. اب میرا یہ 1 منٹ ان کو نہ دینا بعض اوقات مجھے سالوں پیچھے کر سکتا ہے کہ یہ کام تو کر گزریں گے. کام گزرنے کے بعد جب یہ بہت خوش سامنے آئیں گے نا، میں نے کر لیا، میں کیا کیا، یوں کیا، اب یار میرا گھر کر دیا، میں نے یہ کب بولا تھا تم کو، غلط فہمی ہو گئی. اب یہ 2 گھنٹے کے بعد سمجھانے کے بعد بولیں گے ہو اچھا مجھے آپ کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ 2 جملے نے مجھے 2 سال پیچھے کر دیا ہوگا. 1 منٹ میں دیتا تسلی کے ساتھ، جی آپ کیا سمجھے، کیا کرنے جائیں گے. یہ جتنے بھی آفیسز میں کام کرتے ہیں، جو بھی یہ جا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ مطلب آپ گھر سے جا رہے ہیں، آفس لیٹ ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، گھر والوں نے کوئی کام بولا، 1 منٹ اچھا کیا بولا آپ کو یاد ہے نا، یہ پوچھ لا یہی چیز 4 چیز. وہ جب دہرا دے گا نا، بچوں کے ابو کو چیز دہرا دیں گے، یا کوئی دہرا ہی ہو جائے گی نا، تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اور بے توجہ رہی تو نہیں یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا ماش کی دال وہ لے یا چنے کی دال، کہے تو فلاں چاول لے گا فلاں چاول. تو یہ ہوتا ہے. تو بے توجہی کی وجہ سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بات بڑی
توجہ کے ساتھ سننے کی عادت پیدا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل اتاری میر بخار سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اجماعتی مکالمے میں موضوع ہے غلط فہمی. تو دو شخص باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے، اور کوئی ایسا حل بتائیے کہ جس سے کوئی غلط فہمی سامنے والے کو پیدا نہ ہو، جس سے جھگڑے اور لڑائی بڑھ جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تیسرے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ آدمی نہ سمجھے کہ میرے بارے میں یہ دو مل کے کوئی بات کر رہے ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ جب تین بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی کریں. یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. یہ آؤٹ آف مینرز کہتے ہیں اس کو، کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم دونوں مطلب کہ سرگوشی کریں اور یہ تیسرے بیٹھے ہوئے ہوں. خواہ نہ خواہ ان کو میں نے وسوسوں میں اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزوں میں ڈالنے کی ایک وہ صحیح ہو گئی، یہ بیچارے پھنس گئے. لیکن بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ایسی امپورٹنٹ بات کرنی پڑتی ہے، کچھ لکھ کر دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو تیسرے کو وہ تو بعض صورتوں میں تو بدگمانی کرے گا. وہ ہمارے یہاں تو ویسے بھی لکھنے کا جو ذہن دیا جاتا ہے، اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کو ان کو دیکھ کر کوئی چیز لکھ کر دی اور آپ مسکرائے، ان کو دیکھ لیا مسکراتے ہوئے تھے، تو بولیں گے بھائی میرے بارے میں کوئی لکھ کر دیا ہے. میں پرچی دیکھوں گا، میں ان کو دیکھ کر مسکراؤں گا تو یہ اپنے کپڑے دیکھ رہے ہوں گے. ایسا کیا ہو گیا؟ آئینہ دیکھیں گے کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر عمران مسکرا رہا ہے. تو حالانکہ جنرل بات ہوگی، انہوں نے ان کے بارے میں نہیں کی بھی ہوگی. کوئی بھی ایسی چیز لکھ دی، مجھے مسکراہٹ آئی، تو ہنستا آدمی ہونٹوں سے، دیکھتا کہیں اور ہے، تو آنکھ سے تو آدمی ہنستا نہیں ہے کہ ایک وقت پہ ایک کام کرے گی آنکھ. لیکن یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے اپنے ذہن کی اور اپنے قلب کی صفائی کیجیے، تحمل مزاجی پیدا کیجیے، اور یہ غور کیجیے یار میرے بارے میں کوئی غلط بات کیوں کرے گا، یار یہ میرے بارے میں غلط کیوں سوچے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے بارے میں غلط کرتا بھی ہے، غلط سوچتا بھی ہے، تو یقین مانیے میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے نا، اول تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے، ہمیں محفوظ رکھے. میں آپ کو بہت پیارا مدنی پھول دے رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا نا آپ کی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو یقین مانیے بہت خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، مرشد کے فیض سے. اگر کوئی آپ کے ساتھ واقعی غلط کر رہا ہے، آپ اس کو اس کی غلطی کے سپرد کر دیں. اس کی غلطی ہی، جو اس کا غلط فعل ہے نا، یہ غلط فعل ہی اس کے انجام کو کافی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ٹینشن میں نہ آئیں. یہ بات میں نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے بیان سے سمجھی ہے، کہ جس میں حسد کے باب میں جو آپ نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور ایک باقاعدہ پورا واقعہ لکھا ہے، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر، اور جو تیرے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کی وہ برائی اس کے لیے کافی ہے. اس کو آپ ایک مشہور محاورے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بہت مشہور محاورہ ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے. یہ ایک مشہور محاورہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ آپ کے لیے کوئی گڑھا کھودا ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں، وہ آپ کو بچائے گا اور کھودنے والا خود ہی گرے گا. اس میں بس ضبط چاہیے، صبر چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. یہ بس یہ نصیب ہو جائے کہ یعنی غلط کرنے والے، اب وہ پتہ ہے یار یہ غلط کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت. آپ کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں جب تک کہ شریعت آپ پر کوئی چیز واجب نہ کر دے. اب درگزر سے کام لیں، تحمل مزاجی سے کام لیں، اس کو دعاؤں سے نوازیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو. آپ یہ کرتے رہیں، یقین مانیے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا یہ عمل آپ کو اس مقام پر لا کر بٹھا دے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رش کریں گے. اور اس قرآن پاک کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی سنوار لیجئے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
بہت اچھا ماحول بن جائے گا. یہ میں آپ کو بہت یہ آسان, اللہ جس کے لیے چاہے تو ہو جائے گا آسان, مگر یہ اپنے قلب کو اور اپنے ذہن کو بہت صاف اور ستھرا کرنے کی اس میں حاجت ہے. بس اس میں کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت نصیب ہو جائے, کسی ولی کامل کی نگاہ پڑ جائے, اللہ کی رحمت سے دل و دماغ صاف ہو جائے. میں جو عرض کر رہا ہوں, لوگ نہیں کرتے ایسا, برداشت نہیں ہے. نہیں, اس غلط کیا اس نے, جب تک آپ اس کی غلطی پر اس کی غیبتیں نہ کر لو, اس پر تہمتیں نہ باندھو, اس کی برائی نہ کر لو, کچھ بھڑاس نہ نکال لو نا, آپ کو بھی چین نہیں آتا. یہ نہیں یعنی ایسے ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یار تمہاری صحت کو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا, مٹی کے بنے ہوئے یا کس کے بنے ہوئے ہو, تو آپ بولو کہ بس یار اللہ معاف کرے اس کو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یقین مانیے اس سے آپ کو اتنی خوشی ملے گی, اتنی خوشی ملے گی, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو راحت ملے گی, آپ کو چین ملے گا, مزے کی نیند آئے گی. وہ برائی کرنے والا اس کی بیچاری کی نیند اڑ جائے گی, اور آپ بھلائی کرنے والے آپ کو چین کی نیند آئے گی. آپ کو یقین ہے تو کر کے دیکھیے گا. یہ مدنی پھول یاد ہے کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے, حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. اب نارمل ہو جائیں, خوبصورت زندگی نہ ملے تو آپ مجھے کہیے گا, خوبصورت زندگی. اور انشاءاللہ تعالی یہ فعل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو رب نے چاہا تو یہ عمل, یہ عادت, یہ فعل آپ کی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. جب ہم کسی کا برا نہیں کریں گے نا, اللہ نے چاہا تو نزا میں, قبر میں, حشر میں, قیامت میں, قبر میں انشاءاللہ ہمارے سب برا نہیں ہوگا, اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا. تو بس اچھا سوچو, اچھا سوچو گے تو انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب. آپ کچھ میں دو تین شرعی مسائل میں جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ عرض کروں گا, ان کا ازالہ بھی کروں گا. جیسے کہ ہمارے یہاں طلاق کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت ہو اور اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اسے طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, جہالت بھی ہے اس میں, کیونکہ علم دین سے دوری ہے. تو حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے, کیونکہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ عدت کریں گی. تو مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ عدت جو اس عورت کی بیان کی جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ اگر شوہر مر جائے تو وہ بھی شامل ہے, اور اگر طلاق دے دیے تو وہ بھی شامل ہے. تو اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو عدت کا حکم کیوں دیا جاتا؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں عام ہے. تو اب اس طرح کے سوالات آتے ہیں, لوگ کرتے ہیں کہ بھئی امام صاحب سے بھی کرتے ہوں گے, دارالفتہ میں بھی کرتے ہوں گے, تو بھئی طلاق تو دے دی ہے مگر وہ حمل والی ہے تو طلاق تو نہیں ہوئی نا, تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے. اسی طرح حمل سے دوسرا یہ بتا کہ جو اس کیفیت میں جو عورتیں ہوتی ہیں, سورج گرہن ہو, چاند گرہن ہو, تو وہ کہیں آنے جانے میں نہیں دیتے. یہ بہت زیادہ بہت بڑی غلط ہے, کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ باقاعدہ فون آتے ہیں کہ آج سورج گرہن یا چاند گرہن کا ٹائم کیا ہے, بھائی کیوں؟ بولے وہ باہر نکلیں گی, وہ حمل والی ہیں تو ان کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی جو ہے بالکل یہ غلط ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. جیسے طلاق کے حوالے سے جو انہوں نے رہنمائی فرمائی, یہ بھی ایک غلط تصور ہے ہمارا. اور جو دوسرا جو مزید میں نے جو عرض کیا یہ بھی غلط تصور ہے. آج ہمارا سلسلہ کہ ہمیں مطلب کہ یہ امید ہم لگا سکتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے سلسلے سے جو آپ کے ذہنوں میں اور گھر میں اور معاشرے میں اور آپ کی تہذیب اور کلچر کے اندر اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں, مسکنسیپشنس ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو توہمات اس طرح کے بس شگونیاں ٹائپ کی چیزیں اگر شامل ہوں تو اللہ کرے وہ دور ہو جائیں, اور آپ بڑی پختگی کے ساتھ ذہن بنا لیں کہ نہیں یار مدنی چینل پر ہمیں دعوت اسلامی والوں نے سمجھا دیا ہے, یہ سب ہماری غلط فہمیاں تھیں, بس سنتے چلے آ رہے تھے, بس خلاص آج سے ختم. اور خدا نہ خواستہ اگر کل کو کسی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اسے ہرگز اپنی اسی بری روش پر آپ لوٹنے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے, جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, وہ اس کے لیے یہ جو آپ سبب سمجھ رہے ہیں یہ سبب درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا, یہ ذہن نشین
رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ اس تعالی. طرح امور خانہ داری میں یہ ایک بات چلی ہے طلاق کے حوالے سے، تو اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں کہ مخصوص ایام میں کیا عورت جو ہے وہ نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ مطلقاً کیا وہ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی اور کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو بالکل شرعاً کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ہے مخصوص ایام میں ہوتی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میرا سر کو دھو دیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو ایام آئے ہوئے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ سے اپنے سر کو دھلوایا. تو اب جب روٹی پکا رہی ہے یا کھانا پکا رہی ہے تو یہی ہوتا ہے اس میں غلط فہمی کہ چونکہ یہ ناپاک ہے تو ناپاک ہاتھ سے گویا کہ روٹی پکائے گی تو روٹی بھی ناپاک ہو جائے گی، سالن بھی ناپاک ہو جائے گا، اور نیاز کا تو توبہ توبہ، یہ تو پکا ہی نہیں سکتی. تو یہ غلط فہمی بھی ایک بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اور یہ حدیث ہم تک پہنچی اور علماء اس کو بیان کریں اور اس کی شروحات بیان کریں تاکہ امت تک یہ سارے معاملات پہنچیں، اور اس کو ہرگز کسی نیگیٹو پروسپیکٹس میں مت لینا چاہیے کہ وہ یہ کیا. تو ڈیفینیٹلی شرعی احکام ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جن باتوں کے بولنے میں، کرنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں حیا ہونی چاہیے، بدقسمتی سے ان چیزوں میں حیا نہ رہی. اور جن چیزوں کو سیکھنا چاہیے بدقسمتی کے ساتھ ان چیزوں کو سکھانے کو آئے تو ہم اس کو او کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ چلے کال سنائیے. اس میں روایت کی میں وضاحت کر دوں، وہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مسجد شریف میں معتکف تھے، تو اپنے حجرہ مبارکہ سے آپ نے سر باہر نکالا اور خود آپ جو ہے مسجد شریف میں تھے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد سے مبارک اور حجرہ مبارک دونوں بالکل متصل. آج بھی جو اللہ کرے کہ مدینہ دیکھنا نصیب ہو، آمین. آقا کی مسجد نبوی شریف دیکھنا نصیب ہو، آمین. روزہ انور پر حاضری نصیب ہو. آمین. ایک کاش تو روزہ انور پر جب حاضری نصیب ہو تو وہ مسجد نبوی شریف میں ہی وہ روزہ انور آپ کو اس کی زیارت ہوگی. تو یہ اور ممبر سے لے کر وہ مقام مقدس تک یہ سارا حصہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالی دیکھنا نصیب فرمائے. روزے سے حدیث پاک کا تعلق ہے روزے سے. آپ نے فرمایا روزہ دیکھنا نصیب ہوتا حضرت، یہ تو حجرے کا ذکر کر رہے تھے حضرت عائشہ کے. روزہ حضور کا روزہ حضرت عائشہ کے حجرہ پاک ہی میں موجود، مطلب مزار شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال سنائیے. میں عصمت علی اطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک یہ غلط فہمی بہت رائج ہے کہ جب کوئی گھر سے باہر جا رہا ہو، ایون اسکول، کالج یا کوئی آؤٹ آف سٹی، تو اچانک کوئی پیچھے سے آواز دے دے تو وہ کہتے ہیں جی واپس آ جاؤ، ابھی نہیں جانا، نقصان ہوگا. یا وہ گھر سے نکلنے سے پہلے دودھ نہیں پینا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. وہ اگر یہ کہیں ہو تو میں تو کسی کو نہ جانے دو. وہ جانے لگے مدینہ تو واپس آ جائے گا، اپنی جانا چاہیے. بیٹو میرا بیان سن کے جاؤ. تو بیان تو میں تو بیٹا کے سناتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. خوش طبعی کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب غلط فہمی ہے اور یہ بدشگونی ہے. دیکھیں اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو مسئلہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. آگے کالی بلی نکل گئی تو یہ اب کالی بلی آپ کو گھر بھیج دے گی. اب یہ بتاؤ یار. بلکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اذا تطیرتم فمدوا، کہ جب تمہیں بدشگونی ہو تو وہ کام کر لو، کر گزرو. واہ. تو بدشگونی کی کہیں بھی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، بلکہ اچھا شگون تلاش کرنے کے حوالے سے ترغیبات موجود ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جائیں، کسی کا نام دریافت فرمائیں اور اس کے نام کا کوئی اچھی معنی نکلتا ہو تو آپ فرمائیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے کوئی اچھا شگون. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ کسی کام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو وہ تشریف لے آئے حضرت سہیل بن عمر، تو آپ نے فرمایا اب یہ کام سہل ہو جائے گا. اچھی چیز، اچھا پہلو نکالنا. تو یہ بدشگونی اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر کیوں ہم اپنا جینا مشکل کریں. شریعت اور اسلام ہماری زندگی کو آسان کرتی ہیں اگر غور کریں تو.
بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں اگر صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر ہمارا عمل ہو سکے. قول سنائیے. تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے جو سائل محترم نے جو سوال کیا نا کہ یہ کوئی پیچھے سے بلائے تو وہ نہیں جانا, ایسا نہیں ہے. کوئی بلائے جواب دے دے, جواب دے کر پھر اپنے کام سے چلے جائیں. بچے تو بلاتے ہی رہتے ہاں ہیں, بچے بلاتے رہتے ہیں, صحیح کہا. بچوں کی امی زیادہ بھی بلاتے ہیں, وہ سیڑھی کے نیچے تک بلاتی رہتی ہے, یہ بھی کام یاد آیا وہ بھی کام یاد آیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ اس معاملے میں وسعت قلبی اور وسعت ذہنی کے ساتھ رہیں. اور یہ ہوتا ہے بعضوں کا, پیچھے سے مت ٹوکا کرو یار, میرا جاتے میں پیچھے سے مت ٹوکا کرو. ارے بھائی پیچھے سے تو آگے تو ٹوکے, آگے سے ٹوکے کہ تو کام صحیح ہو جائے گا. وہ بھاگ کر پہلے آگے آئے اور آگے آ کر بولے رکو اسٹاپ. آپ بولو یہ کیا طریقہ, بولو پیچھے سے اسٹاپ بول نہیں سکتے تھے, ہم نے آگے سے آپ کو روکا. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ پیچھے سے نہیں ٹوکنا چاہیے. کہاں سے ٹوکے, کہاں سے روکے, دائیں سے روکے, بائیں سے روکے, اوپر سے روکے, نیچے سے روکے, کہاں سے روکے. آپ کو کام آ گیا یاد تو پیچھے سے آپ کو آواز دے دی. تو آپ کا یہ کیوں مطلب کہ اس طرح کا ذہن بنا ہوا ہے؟ جہالت پر مبنی ہے یہ ذہن, کم علمی ہے, علم کی کمی ہے. اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. اس مدنی ماحول میں انشاءاللہ مدینہ 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 علم دین سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ نہ کیا کرے نا. اور اس میں گھر کا ماحول بھی آپ کا خراب ہوتا ہے. اب وہ بیچاری کو گھر میں آپ کے جاتے جاتے کام یاد آیا, جاتے جاتے کام آیا ہے, چلو کچھ بھی یاد نہیں آیا. آپ گاڑی کی چابی بھول گئے, پرس بھول گئے, گاڑی کی چابی بھول گئے. اب وہ آپ کے بچوں کے بھی نہیں دیکھا, اب آپ جا رہے ہیں خراما خراما جھومتے جھومتے. اب وہ بولے بلاؤں تو ناراض ہو جائیں گے, خود ہی آ جائیں گے. اب وہ نیچے گئے, نہ پرس نہ چابی. اوپر گئے تو وہ بیچاری لے کے کھڑی ہوئی ہے. کہو آپ بھول گئے تھے تو بتا نہیں سکتی تھی, میں بھول گیا, کہاں سے بتا دی. آواز دی تھی تو آپ ناراض ہو جاتے کہ پیچھے سے کیوں آواز دی. تو چلو آپ آگے سے آ گئے, یہ لے لیجئے. تو یہ اس کے اوپر روڈ چڑھائی ہو جائے گی. تو یہ آپ نے اپنے لیے مشکل کی ہوئی ہے. اس سے باہر آ جائیے, اس سے باہر آ جائیے اور بس مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیجیے. سبحان اللہ. فیضان مدینہ آ جائیے, مدنی ماحول میں آ جائیے, عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیے انشاءاللہ. جی کال سے رہیں. محمد فضیل رضا طاری برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سلسلہ لے کر آئے ہیں. آج غلط فہمیاں مسکنسیپشن مدنی مکالمے میں, اور واقعی اس وقت جو مدنی پھول عطا کیے جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکیں. اور واقعی دعوت اسلامی یہ کوششیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے باپا جان نگران شورا اراکین شورا کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. ایک عرض تھی کہ موٹی عقل میں ایک بات آ رہی, اگر اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کیا ان میں صحبت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے, یا صرف اس انڈیویجول اسلامی بھائی کے اوپر ہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس نے یہ چیز سوچی اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئی, یا زیادہ کردار صحبت کا ہوتا ہے, گیدرنگ کا ہوتا ہے, یا آس پاس جو دوست رکھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو اور ان سلسلوں کو کرنے والوں کو مزید برکتی عطا فرمائے. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے. صحبت کا واقعی سوچ پر, عمل پر, عقائد پر, سب پر اثر پڑتا ہے. صحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. اب علماء, اہل علم اور متقی حضرات کی اگر آپ کو صحبت نصیب ہوئی عاشقان رسول کی, تو ان بہت ساری چیزوں سے آپ نکل جائیں گے. یعنی آپ کی یہ سوچوں کا وہ آپ کا حل دیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر صحبت اہل علم کی نہ ہوئی اور اس طرح فساق و فجار کی ہوئی, وہمی مزاج کی ہوئی, خدا نہ خواستہ شکی مزاج کی ہوئی, اس طرح کے لوگوں کی صحبت ہوئی, تو وہ آپ کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کروا دیں گے جو آپ میں نہیں ہیں. تو یہ بات بہت اچھی فرمائی کہ صحبت سے بھی اثر پڑتا ہے. بعض اوقات گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل وہمی قسم کا اور غلط فہمیوں پر مبنی سلسلہ ہوتا ہے. اب جو دیکھ ہی رہی ہے بیٹی کہ میری ماں بھی ایسا نہیں, میری نانی بھی ایسی, یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں. اب یہ جب شادی کر کے جسے گھر پہ جائے گی اور وہاں یہ وہی اثرات دکھائے گی کہ نہیں ہماری امی تو ایسا نہیں کرتے تھے, ہماری نانی ایسا نہیں کرتے تھے, ہمارے ابا یوں نہیں کرتے تھے.
تو وہی ایک غلط فہمیاں، غلط رواج، غلط طریقہ کار جو اس کے گھر میں تھے اسی کو لے کر وہ جائے، کیونکہ اس کو صحبت اس گھر کی ملی جہاں یہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی، نیک اور پرہیزگار اور اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے۔ جی آپ مزید کچھ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے جیسے لڑکیوں کو بعض برادریوں میں جہیز بہت دیا جاتا ہے، بعض کے یہاں ایک مناسب مقدار ہوتی ہے، تو اب اس طرح کا بھی جو ہے ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے لڑکی کو جو جہیز دے دیا، اس میں مکان دے دیا، گاڑی دے دی، یا جو ان کی حیثیت تھی وہ سب دے دیا، تو اب لڑکی کا باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ماں کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ بولے جہیز دے دیا نا ان کو، اس کا حق جو تھا ہم نے دے دیا، اب وہ اس کو مل چکا ہے، اب اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، اور باقاعدہ وراثت نہیں دیتے۔ شادی شدہ لڑکیوں کو جن کو جہیز دے دیا ہوتا ہے انہیں وراثت نہیں دیتے، اور وراثت دینے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے جو تفصیلی احکام بیان کیے اس میں فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی ڈبل ہے۔ تو اگر لڑکیوں کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کے لیے، ایک لڑکے کے لیے ڈبل کا حصہ کیوں بیان فرماتا؟ اور پھر یہ بھی فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر میری لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، یعنی اگر لڑکی 1 نہ ہو، 2 نہ ہو، بلکہ 2 سے زیادہ ہو، تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر جو ہے جو مال چھوڑا گیا اس میں سے 3/4 مال ملا جائے گا۔ تو لڑکیوں کے حصے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، چاہے ان کی شادی ہو تو بڑے کھول کر بیان کیے گئے، مگر ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے باقاعدہ لڑکیوں کو تو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ جہیز کی صورت میں دے کر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا، تو بھائی جہیز نہ دو، ان کا حصہ تو دو کم از کم، ان کا جو ان پر جو ان کا حق بنتا ہے ان کا حق دو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی اس طرح کی معاشرے میں ہماری چیزیں رائج ہیں جو واقعی ٹھیک ٹھاک غلط فہمیوں پر مبنی ہے، اور علم دین کی کمی ہے۔ میں تو جو نتیجہ نکلے گا نا شاید یہی نکلے گا فائنلی کہ علم دین کی کمی ہے، اور ہم نے علم دین سے دور رہ کر کوئی بھلائی نہیں پائی ہے۔ پھر اس میں بڑوں کا بھی بہت کردار ہوتا ہے نا، اگر جیسے کوئی کم عمر گھر میں ہے اور وہ کچھ علم دین سے سود بود رکھتا ہے یا علماء کی صحبت میں آتا جاتا ہے، وہ اگر کہتا بھی ہے تو بڑے نہیں مانتے، بڑے بولتے ہیں ہمارے خاندان کا تو رواج ہی نہیں ہے، تو نہیں ہفتہ 8 دن ہوا ہے، تجھے کیا پتا، ابھی تو مسجد میں جانے شروع ہوا ہے۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ چھوٹا نہیں سمجھا، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ چھوٹے کو کیا پتا، ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہم کو پتا، چچا جان داڑھی سفید ہو گئی، غسل کرنا ابھی تک نہیں آیا آپ کو، کیونکہ آپ کبھی سیکھنے نہیں گئے، اور زندگی بھر اسی خوش فہمی میں رہے کہ نہیں ہم کو سب کچھ آتا ہے، ہم کو سب کچھ آتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نہیں آتا، آپ ہمیشہ اسی چکر میں رہ جاتے ہیں۔ یہ گھر کے بعضوں کا جو بڑے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ اس چکر میں مت پڑے گا ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ کبھی کسی کی مطلب کہ میت میں الٹا سیدھا کروا دیا، تو کسی مردے کے ساتھ الٹا سیدھا کروا دیا، اس کی بیچارے کی قبر میں کچھ الٹا سیدھا کروا دیا، تو جہیز میں اور وراثت میں اور ترکے میں اور پتہ نہیں کس کس میں الٹا سیدھا کروا دیا، تو گھر میں بہو کے ساتھ، تو بیٹی کے ساتھ، تو بیٹے کے ساتھ، تو شادی میں، تو بس کرواتے رہتے ہو آپ، کچھ سمجھائے نہیں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے یہی ہوتا ہے، تم کو کیا پتا ہمارے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی نکل گئی۔ ارے چچا زندگی اسی کام میں نکل گئی کہ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی میں کل پرسوں مدنی خبریں دیکھ رہا تھا، ہمارے کوئی اسلامی بھائی تاثرات دے رہے تھے، سفید داڑھی والے تھے، اور وہ رو رہے تھے یار کہ میری زندگی میں ایسے ہی نکال دی، اور یہاں آ کر مجھے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں پتا چلا کہ اصل ہے کیا، یعنی 40-45 دنوں کے اندر اندر آپ کو زندگی کے 40 سالوں کا لاس سامنے آ جائے گا کہ میرے 40 سال ایسے گزار دیے، اور یہ انشاءاللہ 40 دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں اور علم دین سیکھیں، اور گھر میں اگر کوئی ایسا نوجوان ہے بھی جو ماشاءاللہ علم دین کا حامل ہے، عالم ہے، یا علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، سنتوں کے پیکر ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی علماء سے سیکھی بھی بات، کچھ ایسی اچھی پڑھی بھی بات بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، دیگر کوئی علم دین کے جیسے اہل سنت کے علماء کی ایک سے ایک کتب ہیں، امیر سنت کی ایک سے ایک رسالے کتابیں، اس میں کہیں پڑھی کہ مدنی چینل پر کوئی دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے آتے ہیں، ماشاءاللہ تجارت کے سلسلے آتے ہیں، کام تجارت، یہ امیر مدنی مذاکرے میں کبھی اس نے سن لیا، لکھ لیا، مدنی مکالمے، ایسے ہمارے بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علم دین
کا گویا کہ سمندر بہ رہا ہوتا ہے مدنی چینل پر، مدنی ماحول کے اندر. تو کہیں اگر اس کو ایسا کوئی مدنی پھول ملا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے، تو چلے آپ کو اگر اس کی بات پر کما حق کو یقین نہیں آتا کہ گھر کا بچہ ہے، ہوتا ہے نا، میں گھر کا بچہ ہے اس کو کیا پتا. گھر کے بچے سے کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو گھر کے بچے کی بات کو سن کر آپ کسی بڑے مفتی سے یا عالم سے پوچھ لیں کہ ہمارا بچہ یہ کہہ رہا ہے، کیا پتا کہ آپ کی غلطی ہو. اور خدا نہ خواستہ آپ کو گھر کے اندر، خاندان کے اندر 100 ناجائز اور غلط کام کر کے آپ قبر میں اتر جائیں، اور اللہ نہ کرے ایسا کام کر کے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں کہ وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے. اور آپ کی اولاد بھی یہ کہ ابا جان یوں کیا کرتے تھے. اب ابا جان کیا کرتے تھے تو ابا جان کا کیا ہوا؟ دلیل نہیں ہے. دادا جان کرتے تھے تو دادا جان کا کیا ہوا؟ دلیل نہیں ہے. دلیل تو شریعت ہے. شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، یہ ہماری دلیل ہے. تو اس پر اترنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہ تمام تر چیزوں سے باہر آ سکیں. اور برائے کرم آپ کتنی عمر ہے لیکن شریعت کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریے. اور آپ کی جتنی بھی معلومات ہے ان سب کے بارے میں ایک سوال آپ کے سامنے قائم کرتا ہوں. یہ ساری معلومات کا ذریعہ کوئی علم دین ہے یا خالی ایسے سنتے سناتے آ گئے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کی سنی سنائی ہر بات غلط ہی ہوگی، مگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے کم از کم اس کو چیک تو کر لیجئے. چیک کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ دارالتحفیظ سنت ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی مذاکرے ہیں، مدنی چینل ہے، آن لائن ہمارے سلسلے ہیں، ٹیلی فون سروس ہے، موبائل سروس ہے، انٹرنیٹ سروس ہے، ای میل سروس ہے، واٹس ایپ سروس ہے، سروس ہے. اتنی خدمات دعوت اسلامی فری آف کاسٹ ہمیں دے رہی ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کو مدنی چینل بھی فری مل رہا ہے. اب ہاں مدنی عطیات مل رہے ہیں، چندہ مل رہا ہے دعوت اسلامی کو. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے اور بہت معلوماتی سلسلہ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے غلط فہمیاں پیدا کروا دیتے، تو ان کو کس طرح آپ سمجھائیں گے کہ وہ غلط فہمیاں مطلب پیدا نہ ہوں اس قسم کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سے ڈرنا چاہیے. سب سے بنیادی چیز جو بندے کو گناہ سے بچائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف ہے، کہ دل میں خوف خدا ہو. اور یہ دیکھنا ہے کہ چغلی ہے نا، محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور. اس کی بعد اس سے لگائے بجھائے کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو اول تو یہ کہ ان کو سمجھنا چاہیے جو بلا اجازت شرعی کسی کی بات کسی سے کرتے ہیں. ان میں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو گھر میں کام والے ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ڈرائیور ہوتے ہیں، صاحب کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر کوئی 2-4 باتیں ڈال دیں گے، میم صاحب کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر کچھ ڈال دیں گے. یہ اسی حرکتیں ان سے بھی ہو جاتی ہیں جو میری معلومات ہے تھوڑی بہت. میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے. اسی طرح گھر کی ماسیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں، تو مثال کے طور پر کہ وہ بہو کے گھر میں بھی وہی کام کر رہی ہے تو ساس کے گھر میں بھی وہی کام کر رہی ہے، تو جناب اس کی بیٹی کے گھر میں بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اب یہ 3 گھروں میں کام کر رہی ہے، تو ایک بہو کا گھر، ایک ساس کا گھر، ایک بیٹی کا گھر، اور جا رہی ہے یہ اکیلی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی بعد اس کو، اس کی بعد اس کو، اس کی بعد اس کو، اس کے گھر میں یہ آیا، اس کے گھر میں یہ آیا، فون پہ یہ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی لگائے بجھائی میں بیچاری لگ جائے گی. اور پتہ چلے گا کہ اچھا خاصا گھر جو ہے نا وہ اس میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ بیٹھی بھی اپنی چغل خوری کے معاذ اللہ مزے لے رہی ہوگی. اسی طرح فیکٹری کے ملازمین ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو اس طرح کی لڑائیاں کروا دیتے ہیں. تو اس میں نے پہلے جو عرض کی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جب آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے کہ کسی نے میرے بارے میں غلط بات کی ہے، برائے کرم اس کی بات پہ یقین کرنے کے بجائے جو آپ تک لے کر آیا اس کی تصدیق کر لیجیے. اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، اب میں ان کے پاس تصدیق کرنے جاؤں گا تو میرے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یار میں کیوں تصدیق کرنے جاؤں، میں تصدیق کرنے جاؤں گا تو میری لڑائی ہوگی اس سے،
اس کے ذہن میں اور بدگمانی پیدا ہوگی. وہ اس طرح آپ نے یقین کر لیا. یہ بھی جو آپ کے ذہن میں بات پیدا ہو رہی ہے نا، یہ بھی یقین کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے کہ جس نے آپ کو کہا آپ اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ آپ یقین نہیں کریں. مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ہمارا سلسلہ چلا کلینک. اب اس میں ایک چیز سمجھی کہ ایک پیشنٹ آ کر ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ہے. ڈاکٹر اس کی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا تو اس کی ڈائگنوز کرنے کی جو کوالٹی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ڈاکٹر اس سے اس کی علامتیں پوچھے گا، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور علامتیں پوچھ کر ہو سکتا ہے اس کو یہ نہیں یہ بیماری ہو، یہ نہیں یہ بیماری ہو، یہ نہیں یہ بیماری ہو. تب جا کر ڈاکٹر ایک کسی نہ کسی مرض تک پہنچے گا. تو یقین کر لے گا تو ڈاکٹر کی جو تشخیص ہوگی وہ ایک ہی سمت میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر نہ ہو، اور ڈاکٹر غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی ایسی دوائی دے دے جس سے مریض کی جان چلی جائے. تو آپ کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے بارے میں یقین نہ کریں. جو آیا ہے نا اس نے آپ کو بات پہنچائی کہ پہلی تو بات میں آپ کو یہ کروں، پھر اس نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں فلاں یوں بول رہا ہے، کیوں بولا؟ آپ اسے پوچھو تو صحیح. چلو یہ تو پوچھو، اچھا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں میں تو ایسے ہی کہ آپ کو پتا چلے. کیوں مجھے پتا چلے؟ تم نے میری نظر سے ایک مسلمان کو گرایا، میرے دل میں اس کے لیے میل پیدا کروایا، مجھے اس کی بدگمانی پر ابھارا، مجھے اس کی دشمنی پر ابھارا، مجھے اس سے اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوں اس پر تم نے ابھارا. 10 سوال اس کے سامنے رکھ دیں، وہ آئندہ ہمت نہیں کرے گا آپ کے سامنے بات کرنے کے کہ یار یہ تو کون ہے. اور پھر چگل خور کو لوگ فاسق کا حکم ہے اس کے اوپر، اور فاسق کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے کہ فاسق تمہارے پر کوئی خبر لائے تو اس کی خبر کا اعتبار ہی نہیں کرو کہ وہ تو فاسق ہے. تو آپ نے یقین کیسے کیا؟ یعنی کہ لڑانے والا اگرچہ شاطر ہے، غلط کر رہا ہے، مجھے تو اس پر بھی حیرت ہے جو اس کی باتوں میں آ کر لڑ پڑا. آپ لڑے کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی کہ آپ کو کوئی گھڑے میں دھکا مارے گا تو آپ گھڑے میں گر جاؤ گے؟ آپ کیوں لڑے؟ میرے کو تو پہلے آپ یہ سمجھا دیں آپ کے دل میں کیسے غلط فہمی پیدا ہوئی؟ برسوں کی محبت بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے ایک شخص آتا ہے اور آپ دونوں کو لڑا کر چلا گیا. یار ظرف بھی کمزور ہے، ہمارا ظرف بھی کمزور، تعلقات کمزور تھے آپ کے، آپ کا اعتماد کمزور تھا، آپ کی محبت کمزور تھی، آپ کا پیار کمزور تھا. ایسے کیسے آپ مطلب کے لڑ پڑے؟ یوں نہ لڑیں. سگے بھائیوں کو لڑا دیا کسی نے. ارے کیا سگے بھائی تھے آپ یار، آپ لڑ کیسے پڑے؟ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے تھا. 2 بھائی ہو آپ، خون کا رشتہ ہے، تو تیسرا آدمی آ کر آپ کو لڑا کر چلا گیا. بھائی بہن کو لڑا کر چلا گیا یار، بہنوں کو آپس میں وہ لڑا کر چلا گیا. واٹ از دس؟ اٹس ناٹ فیئر. اور میرا اپنا اوپینین یہ کہ عموماً جو لوگ لڑ پڑتے ہیں نا یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک خامی تو میری موٹی عقل میں آتی ہے، وہ کان کے کچے ہوتے ہیں. ہر ایک کی بات پہ یقین کر، ہاں ایسا بولا میرے بارے میں، ایسا. ارے بھائی تو کیا ہو گیا؟ کیا بولا تم کو بھائی؟ کیوں اتنا مطلب کہ آپ جان پر لے کر بیٹھ گئے ہو؟ کیوں یقین کر لے تو کسی کی بات کا؟ تو میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اول تو اس طرح کی جو بھی حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور آپس میں رشتہ داروں میں خاندانوں میں لڑائیاں نہیں کروانی چاہیے. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اور جو لڑ پڑتے ہیں قوموں کی قومیں لڑ پڑتی ہیں، زبان کے نام پر، پیسوں کے نام پر، اختیارات کے نام پر، اقتدار کے نام پر، کس نام پر آپ لڑ پڑتے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ جبکہ حدیث پاک میں فرمایا بشیروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی آپ نے. بہت یہ جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، چگل خوریاں کرنے والے ہیں، یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو یہ ان کو ملتا ہے، ان کو خود بھی کچھ نہیں ملتا. ارے اپنی قلم سے محبتیں پھیلاؤ یار، کیا بات. اپنی گفتگو سے محبتیں پھیلاؤ. آپ کی باتیں کسی کی زندگی میں خوشبو کا کام دیں، نہ کہ آپ کی باتیں کسی کی زندگی میں آگ لگا دیں. دنیا کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے. کسی کی بے عزتی کر کر آپ عزت نہیں کما سکتے. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے آپ کی بے عزتی کروں گا تو مجھے عزت ملے گی. ارے تو ایسی عزت کے اوپر جو کسی مسلمان کو بے عزت کرنے سے ملے یار، جبکہ کوئی یہاں کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنی نفسیات، اپنی لاجک، اپنا فلسفہ، اپنی اظہار رائے کی آزادی کا فلسفہ لے کر ہر ایک کی زندگی میں آگ لگانا، ہر ایک کی زندگی میں مداخلت کرنا، ہر ایک کے گھر میں مداخلت کرنا اور ہر ایک کی مطلب زندگی میں لگائے بجھائے کرنا، یہ انداز ہرگز 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 درست نہیں ہے. اس سے دنیا اور آخرت میں ٹھیک ٹھاک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قول سنائیے. جناب میرا نام کاشی کمال ہے. کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں یہ خاندانی، جیسے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو شادیوں میں شریک نہیں ہونے دیتے. بعض جگہوں پہ جو ہے کپڑے وغیرہ کو، بری وغیرہ کو، جو جہیز وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی چاہیے تھی کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ جناب بیوہ عورت کا ہاتھ لگانا کپڑوں کو یا ایسی چیزوں کو یا دلہن کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہوتا، اس لڑکی پہ غلط اثر پڑتا ہے. تو شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت کچھ نہیں، سیدھی سی غلط فہمی ہے. بلکہ میں تو کہوں کہ کئی مقامات پر اس بیچاری کی دل آزاریاں ہیں، اس کی تحقیر ہے اور اس کے لیے جینا مشکل کیا جا رہا ہے. اور یہ کہیں کسی اور دین اور مذہب سے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ جہاں پر اس کا دیکھنا، جانا، جس چیز اگر وہ شرعاً منع ہے وہ منع ہے، غیر محرم کے یہاں یا اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں تو جہاں شریعت رکاوٹ کی ہے، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگا، اس کو یہ بس شگونی اس سے لیتے ہیں کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا تو معاذ اللہ یہ منحوس ہو گئی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کیا ہو گیا آپ کو یار؟ کیا اسلام و دین کو اب تک ہم نے اتنا ہی سمجھا ہے؟ وہ بیچاری کا شوہر چلا گیا، یہ منحوس کیسے ہو گئی؟ جو بے اولاد ہوتی ہے تو یہ معاذ اللہ منحوس ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے. قرآن خود واضح طور پہ کہتا ہے اللہ جس سے چاہے بیٹیاں دے، جس سے چاہے بیٹے دے اور جس سے چاہے کچھ نہ دے. اس کی مرضی ہے. بندے کے اختیار میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں جس کے متعلق یہ الجھ رہا ہے اور لڑ رہا ہے. تو اس کی کوئی شریعت میں اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. میں جہاں غلطی کروں میری اصلاح بھی فرمائیے گا. بیوہ کی تو پھر بھی کچھ عزت کرتے ہوں گے، اور جو طلاق جس کو دے دی جاتی ہے اس کو تو بیچاری کو جو ہے وہ شاید روڈ پر لے آتے ہیں. یعنی محاورتاً عرض کر رہا ہوں، طلاقاً کہتے ہیں اس کو، اور اس کا آنا جانا اپنے گھر میں اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ طلاقاً آ گئی ہے، میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے. تو یہ بالکل جو ہے آزاریوں کا سلسلہ ہے. اور یہ فرد نہیں، پورے خاندان، پورے گھر تک یہ پھیلتی ہوں گی دل آزاری. ظاہر سی بات ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. وہ اللہ اللہ اللہ، اس کی ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی یار، اس کی بہنوں پر کیا بیتتی ہوگی، اس کے بھائی پر کیا بیتتی ہوگی کہ ہمارے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. اگر وہ اولاد والی ہے تو اس کے اولاد پر کیا بیتتی ہوگی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. نہ جانے یہ کہاں سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے علم دین کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرنا نصیب فرمائے. اور یہ بہت زیادہ ممکن ہے، میری اپنی موٹی عقل میں جاتا بہت زیادہ ممکن ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے یہ گندے اور برے اور دغوسلے قسم کے طریقہ کار یہ فلمی ڈراموں سے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہوں گے. بہت زیادہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ان فلمی ڈراموں کے شر سے مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، ساری امت کو محفوظ فرمائے. محفوظ فرما دے. بس یہ آئے ہی نہیں ہماری اس کی نوست ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے وجود میں آئے نہیں. آپ بھی کہہ دو مدنی چینل کے ناظرین آمین. دل سے بولو آمین. نہ چاہیے یہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہمارے سارے مطلب کہ معاشرے کا ستیہ ناش کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ آپ آئے ہیں میدان میں، تو ہیں پیچھے کافی، مجھے بھی گمان ہے. طہارت کے حوالے سے بھی جیسے غسل جب کر لیتے ہیں، اب غسل کرنے کے بعد بھی جو ہے وضو کرتے ہیں یا اسے ضروری خیال کرتے ہیں، یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ غسل کیا ہے تو اس سے غسل ہوا ہے، اب وضو نہیں ہوا، اب وضو الگ کریں گے نماز کے لیے. تو یہ بھی مدنی مذاکرے میں سوالات آئے اس طرح کے کہ غسل کے بعد کیا وضو ضروری ہے. جی یہ غلط فہمی ہے. حالانکہ جب غسل کرتے ہیں تو غسل میں وہ اعضاء جو وضو میں دھونے ضروری ہیں وہ دھل جاتے ہیں. تو اگر ہم غسل کر کے نکلتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اسے غسل ہی صحیح کیا ہے، اور اگر اسے غسل میں ہی وہ اعضاء خشک چھوڑ دی ہے تو فرض غسل تک نہیں ہوتا، اس کا وضو کہاں سے ہوگا؟
اگر فرض غسل اس سے صحیح کر لیا ہے تو اس کا وضو ہو چکا اسی میں. اسی طریقے سے دودھ ہاں، پیتے وضو کی بچے، نیت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے وضو کی نیت نہیں کی ہوگی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو وضو کی نیت، جیسے نارملی طور پہ بھی جب آپ وضو خانے پر بیٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے، تو باہر شریعت میں یہ وضو کی نیت موجود ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری اور طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وضو کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. کچھ اور اسی طریقے سے دودھ پیتے بچوں کے حوالے سے کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اور یہ کسی بڑی غلط فہمی ہے، پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. چلا رکھی ہے یار قوم میں، پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. ان کا ایک دن کے بچے کا بھی بلکہ 1 گھنٹے کے بچے کا بھی جو پیشاب پیدا ہوتے ہی بچے نے جو پیشاب کیا وہ بھی ناپاک ہے. ناپاک ہے. یہ غلط فہمی، معدے سے اندر سے جو اس کی الٹی آتی ہے وہ بھی ناپاک. وہ بھی ناپاک ہے. اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ عقیقے یا صدقے کا جو جانور ہوتا ہے اس پہ ہاتھ لگانا ضروری ہے. یعنی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، جس کی طرف سے صدقہ بچہ دیا رو جا رہا ہے نا، ہاں، بچے کا اچھا ایک تو صدقہ بھی کالا بکرا دینا ہے نا، رنگ بھی ضروری ہے. کالا بکرا دینا ہے. بچہ ڈر رہا ہے، اچھا دینا بچے کا ہے، اب بچے کا ہاتھ لگاؤ، وہ چیخ رہا ہے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں ہاتھ لگاؤ، صدقہ نہیں ہوگا. ہاسپٹل تک میں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بکرے جو نا گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں، بیچارہ مریض کیسے کیسے چلتا ہوا آ رہا ہے، اسٹریچر پہ آ رہا ہے، کبھی ویل چیئر پہ آ رہا ہے. وہ ہاسپٹل کے اندر بکرا لانے کہاں جائے دروازے تک تو لے ہی آتے ہیں نا، جہاں تک ان کا بچے نہیں لے جانے دیتے، بکرا کہاں سے لے جانے دیں گے؟ جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک تو لے جاتا ہے. تعلقات ہونے چاہیے. ہاتھ لگا کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. اسی طریقے سے عقیقے کا جو جانور ہوتا ہے اس میں اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فیملی کے جو افراد ہیں، کہیں پہ ماں باپ، کہیں پہ نانا نانی، فیملی کے افراد اس کو نہیں کھا سکتے. تو یہ بھی مسکنسیپشن ہے. یقین مانے مدنی مذاکرہ دیکھنے والے کے لیے یہ غلط فہمیاں تو بہت دور ہو جائیں. یہ تقریباً چیزیں مدنی مذاکرے میں بیان ہوتی رہتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہیں. کال سنیں، میں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں. ایسا نہیں ہے یہ عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. کوئی نہ کھائے، کسی غریب کو دے دیا تب بھی ہو گیا. سب آپ نے کھا لیا تب بھی ہو گیا. گھر والوں نے بیٹھ کے کھا لیا تب بھی ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرتا. اگر صدقے کے بکرے پر یا صدقے کی مرغی پر یا صدقے کے انڈے پر جو صدقہ دینا چاہتے ہیں آٹے پر اگر ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگایا یہ بھی غلط نہیں ہے، مگر ہاتھ لگانے کو جو ضروری سمجھے گا یہ غلطی ہے. یہ بھی بتا دو، اگر بکرے کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو یہ غلط نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا. جب مرغے کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ ناجائز کام کیا، کالا کیوں لایا، سفید کیوں نہیں لایا، یہ غلط کام کیا، یہ نہیں ہے. یعنی وہ بھی اس کو صحیح، اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط فہمی ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ نہیں یہ ناجائز ہے یہ بھی غلط فہمی ہے. بلکہ جائز کو ناجائز کہنا یہ خود ناجائز ہے. لیکن ایک چیز کو اسلام اور دین نے ضروری قرار نہیں دیا تو ہم اس کو ضروری قرار نہ دیں. اور اسلام اور دین نے جس چیز کو منع نہیں کیا اس چیز سے روکے نہیں. جیسے قبر پر انتقال کے بعد اذان دیتے ہیں، اذان بالقبر جسے کہتے ہیں، شریعت اسے منع نہیں کیا بلکہ اس کے فضائل مختلف حدیثوں سے، مختلف بزرگوں کے اقوال سے، شروحات سے اس کے فضائل ملتے ہیں کہ جناب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ مرنے والے کو فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت شامل آ رہے گی، اور جناب اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان دور بھاگے گا. اس کی مطلب کہ سوال جواب میں اس کی آسانی کی بشارتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. تو اب یہ چیز جائز ہے، کار ثواب بھی ہے. اب اس کو کوئی واجب کہے تو غلط، اس کو کوئی فرض کہے تو غلط، اسی طرح اس کو کوئی ناجائز کہے گا تو بھی غلط ہے. تو شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. شریعت ہماری مرضی سے نہیں چلے گی. شریعت کے احکام بہت خوبصورت اور بہت واضح ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم دین عطا فرمائے. یہاں پر یہ قاعدہ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. جائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں ہر ایک کا الگ الگ بیان نہیں ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے. منع نہیں کیا، منع نہیں کیا تو وہ خود بھی ایک جائز ہے. بھئی یہ منع نہیں کیا تو کوئی منع کرنے والا کون؟ کیونکہ نہ ہی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نہ ہی مانے کسی چیز سے روکنے والے، منع کرنے والے شریعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں تھی. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمران بھائی یہ ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ یہ آپ جو نت نئے پروگرام مدنی چینل پر لے کر آتے ہیں، نت نئے موضوعات لے کر آتے ہیں، یہ کس طرح کرتے ہیں؟ ابھی بھی آپ نے ایک نیا سلسلہ کلینک شروع کیا ہے جس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ امت تک پہنچ رہی ہے، تو یہ آخر اتنے نت نئے آئیڈیاز آپ کو آتے کس طرح ہیں؟ پھر یہ سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری بھی درکار ہوتی ہے، پھر موضوع کا سوچنا یہ ایک بہت وقت درکار ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو آپ کے بیانات ہیں وہ جو معاشرتی طور پر یا گھریلو حوالے سے جو ہوتے ہیں، تو آپ کی ایک بڑی کین آبزرویشن ہمیں اس میں نظر آتی ہے، تو یہ سب آپ کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ دعوت اسلامی کی ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ہی اہم ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے، جبکہ ماشاءاللہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں آئے دن مدنی چینل پر کہ دعوت اسلامی کے 92 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ظاہر ہے ان شعبہ جات کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس پہ نظر رکھنا اور یہ ساری معاملات، ان کو انسٹرکشنز دینا، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہوں گے اس معاملے میں، تو یہ سب آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اور ادر سائڈ آف دا لائف اگر ہم دیکھیں تو آپ ایک فیملی مین بھی نظر آتے ہیں کہ ظاہر گھر کے معاملات بھی ہوں گے اور وہاں پر جو ہے آپ کا ایک رول ہوگا اور گھر کے سربراہ کے طور پر، تو یہ سب آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس لائف کو بھی لے کے چلنا، اس لائف کو بھی لے کے چلنا، اور پھر اسکرین لائف کو بھی لے کے چلنا، یہ ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں یہ سب آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کنفیوژن میں ڈالے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے اس طرح ٹائم مینیج کریں۔ میں بہت ساری غلط فہمیاں تو نہیں ہیں، حسن زن دور کر، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے۔ اصل میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، نہ اس میں کوئی میں کہہ سکتا ہوں کوئی کمال کی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ نارملی انسان 6-7 گھنٹے سوتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے ان کی دیگر کھانے پینے وغیرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اگر کچھ کر لیں تو 10 گھنٹے آپ لے لیں، سونا کھانا پینا نماز وغیرہ جو اپنی ضروری عبادات ہوتی ہیں، بہت زیادہ 10 گھنٹے لے لیں۔ اب اس کے بعد کتنے بچے؟ 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹوں کو تقسیم کریں۔ ہماری عموماً نارملی طور پر جو کام کی جو ہمارے جو گھنٹے تقسیم ہوتے ہیں وہ نارملی طور پر 14 سے 15 گھنٹے ہوتے ہیں، 15 گھنٹے 16 گھنٹے 14 گھنٹے، یہ نارمل روٹین ہماری چلتی ہے۔ ظاہر کو اور تو ہماری دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی سکھات مصروفیت تو ہی نہیں، مدنی کام دعوت اسلامی، تو الحمدللہ کام کاج کی ترکیب بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ تو اب ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو جو ایک وہ اتنا بڑا وہ ہے نہیں، باقی رہے سلسلے تو یہ پورا نام کہاں سے لاتے ہیں؟ نہیں، مطلب پورا پیچھے ایک مجلس ہے، اب میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں لیکن ہمارے کام کرنے والے پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہوتا ہے، اسلام میں تیاری کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، نکال کر میلز دیتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس نکال کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں نکال کر دیتے ہیں، اور جو عموماً طریقہ کار جو ہم لاتے ہیں مدنی چینل پر یہ باہمی مشورے سے آپ لاتے ہیں، آپ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کہ اگر میں آپ کو عرض کروں 25 اراکین شورا ہیں، کتنے؟ 25۔ اس کے بعد ہیں نگران کابینات، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی پاکستان کے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ نگران کابینات کے نیچے نگران کابینہ، اس کے نیچے ڈویژن نگران، اور ان سب کی سطح پر بنی یہ مشاورتیں۔ اگر یہ ٹوٹل جو میں اس کا فگر لوں نا، جن کا میں نے ابھی آپ کو ذمہ داریاں گنتی کروائیں، تقریباً کم و بیش 1200 اسلامی بھائی ہیں، صرف اس سطح پر 1200 اسلامی بھائی ہیں، کام تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کارکردگیاں لینے کے لیے ماشاءاللہ نگران کابینات اور یہ ماشاءاللہ ہمارے اراکین شورا وغیرہ ہیں، جی 1200 نگران ذمہ دار، ہاں، جن میں پاکستان سطح کے نہیں، ان کی مشاورتیں بھی شامل ہیں، اور اس میں پاکستان سطح کے بعض شعبے ان کے ذمہ دار اور نگران سب شامل ہیں، تو یہ 1200، اور پھر مزید اگر آگے پیچھے ہوتا ہو تو 200-300 تو آگے بڑھنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ماشاء مدنی چینل کا پوری ایک مجلس بنی ہوئی ہے، تو علاج کی پوری مجلسیں بنی ہوئی ہیں، فیضان مدینہ اتنا بڑا عالمی مدنی مرکز اس کی مجالسیں بنی ہوئی ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر اس وقت اگر میں کہہ رہا ہوں تو کیمرہ مین بھی ہیں،
ٹھیک ہے, ٹیکنیشین بھی ہیں, پیچھے وہ سوئچر بھی ہیں, تو ساؤنڈ والے بھی ہیں, تو اس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے, تو کال لینے والے, تب یہ 6 7 10 اسلام میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایک سلسلہ آن ایئر ہو رہا ہے نا. میں اکیلا تو وہ آن ایئر نہیں کر رہا کہ میں بولے چلو کیمرہ آن کرو, بٹن دبایا, سامنے بیٹھ گیا. تو یہ کر کون رہا ہے پیچھے؟ تو وہ جو کر رہے ہوتے بعض اوقات نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ ہوتا ہے. پھر کارکردگی کا الحمدللہ ہمارے مشوروں میں نے عرض کی نا, اب 2 گھنٹے جیسے کہ آپ اگر مجھے اسکرین پہ دیکھ بھی لیں تو 2 گھنٹے کے بعد کیا, اچھا پھر یہ کچھ دعوت اسلامی کا کام ہے, دعوت اسلامی سے لوگ قریب آتے ہیں. دعوت اب جیسے ابھی جو کچھ وضاحت کر رہا ہوں یہ بھی دعوت اسلامی نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. دعوت اسلامی سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی ہے, قریب آتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. پھر دعوت اسلامی کا جو مین کام ہے وہ ہے گناہ چھڑوانا اور نیکیوں کی طرف لگانا. اور اس وقت میڈیا کے ذریعے جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کو کون نہیں سمجھ رہا. ہم نے میڈیا ٹی وی کے ذریعے, اب اس وقت جتنے آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو کوئی دلچسپی ملے گی تو ڈیفینیٹلی کہ آپ گناہ برا کو سلسلہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, اور ہم مستحضن رکھیں گے کہ یہاں آپ کو ثواب ملے گا, گناہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نہ اس پر آپ کو کوئی عورت کی آواز ملے گی, نہ عورت ملے گی, نہ آپ کو اس پہ کوئی میوزک ملے گا, کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دیتے کہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں, بیٹھے رہے ہمارے ساتھ. تو گناہ چھڑوا کر نیکی میں لگانا یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ مدنی کام اس وقت مدنی چینل کے ذریعے کتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ کیجئے. پھر سوشل میڈیا, میرا خود فیس بک کا پیج ایکٹیویٹ ہے اور ڈیلی مطلب ہمارے کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آج خود آپ غور کیجئے, میں آج کی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا کے کچھ پتہ چلا. جیسے ہمارا فیس بک کا پیج ہے تو اس پر پتہ چلا کہ جناب وہ یوں ہے. تو صوبہ امیل سنت کا ایک ہم نے مدنی خاکہ تیار کیا. اگر یہ مدنی خاکہ ہو تو ذرا دکھا دیجئے گا میرے وہ سے. اب دیکھیں میں اکیلا تو نہیں کر رہا نا, میں نے خالی کہا ہے, کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے لیکن کام وہ کر رہے ہیں. اگر اسکرین پہ کوئی دیکھیں گے تو وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ دیکھیں گے آپ. میرا تو خالی بولنا تھا, تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو اب میں آپ کو صرف بتاؤں, اب صبح ہم نے کہا یار اتنا سوشل میڈیا, اتنے کروڑوں لوگ اور مطلب اتنی تعداد یہ دیکھتی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کا بہترین ذریعہ سوشل میڈیا کی تباہی. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ اس کے شر سے بچا کر رکھے. لیکن ہم دیکھیں ٹی وی پر آ کر ہی آپ کو ٹی وی کی تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ کر ہی سوشل میڈیا سے آپ کو بچانے کی, اس کی تباہی سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو خیر اب ہم نے صبح امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ تیار کیا. یہ مدنی گلدستہ ہم نے بنایا, اس کو تھوڑا سا وہ اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اس کو ڈال دیا فیس بک پر اور واٹس ایپ وغیرہ جو بھی ہے سوشل پیجز ہیں جو ذرائع ہیں اس پر ڈال دیا. اب میں اس کی کارکردگی لیتا ہوں, مجھے یوز کرنا نہیں آتا, ٹھیک ہے. میں نے تھوڑا سا اس کی مطلب ایکسس لے لی ہے کہ بھائی یہ کارکردگی ملتی رہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے بھی دیکھا تو امیر اہل سنت کا جو پیج ہے الیاس قادری کر کے, تو اس کو دیکھا تو اب آخری انفارمیشن میری یہ تھی کہ 5 گھنٹے میں اس 1.5 منٹ کا مشکل سے یہ ایک شارٹ کلپ ہے جس میں امیر سنت نے یا ظاہرو دیوار پر لکھنے کا اور زلزلے سے بچنے کا اور دعا یا کلمات ادا کی ہیں. بہت خوبصورت مدنی گلدستہ ہے, علم دین کی بہت زبردست نیکی کی دعوت ہے. تو صرف 5 گھنٹے کے اندر میں نے جو دیکھا تو وہ کوئی 45 سے 50 ہزار یا اس سے زیادہ ویوز مجھے نظر آئے کہ دیکھ کر نکل گئے نا. تو اب آپ کی یہ دعوت, اب اس میں کوئی لائک کرنا یا یہ کرنا, کامنٹس دینا ایک الگ میٹر ہے, لیکن میں یہ غور کرتا رہا کہ یار یہ کیسا ذریعہ ہے کہ آپ نے 5 گھنٹے کے اندر تقریباً 50,000 کے آس پاس 40 سے 50,000 تک اپنی نیکی کی دعوت پہنچا دی, اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ٹھا کر کے دیکھ لیا, اس تک امیر سنت کی زیارت بھی ہو گئی اور نیکی کی دعوت بھی پہنچ گئی. آپ کو دکھاؤں وہ مدنی گلدستہ کیا تھا, دکھائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک. خیر مبارک. ماشاء اللہ. اور کیا کر رہے ہو؟ وہ آج کل ویسے زلزلوں میں جھٹکے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے. آمین آمین. دیوار پر اگر یا ظاہر ہو لکھ لیا جائے تو انشاءاللہ دیوار جو ہے وہ گرنے سے محفوظ رہے گی. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں پاک ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ کاغذ پر لکھنے سے بھی ترکیب بن جائے گی نا انشاءاللہ. ایک دیوار پہ لکھیں گے. اب یہاں ڈسٹیمر لگا ہوا ہے تو یہ اکڑے گا. آئل پینٹ ہو تب بھی اکڑتا ہے. تو پوچھنے پانچنے میں پھر وہ دھلتا ہے. یہ کاغذ انصف لکھ کر دیوار پہ یہ لگتا ہے. کاغذ یا مطلب کوئی فریم لگا دی جائے لکھ کر دیوار میں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم مسلمانوں کی حفاظت. آمین آمین. اور زلزلے کی آفت سے محفوظ رکھیں. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کتنی دیر لگی؟ اب میرا گمان ہے شاید یہ ہزاروں لوگوں تک یہ پہنچا ہوگا. پتہ نہیں اس کے آگے کتنا یہ وائرل ہوتا ہے, کتنا یہ پھیلتا ہے. یہ سب بتاتے مجھے یہ ہمارے سوشل میڈیا والے کہ ایسا مطلب کہ فاسٹسٹ یا فاسٹر کیا بولیں گے یہ ذریعہ ہے. تو آپ بھی اس طرح کے مدنی گلدستے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں, میں صرف ان سے کہہ رہا ہوں کسی نئے کو اس پر آنے کی میں دعوت نہیں دے رہا, بلکہ مدنی التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر, پلیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. ٹھیک ہے. تو اب جو اس کے یوزر ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ اس کو زیادہ زیادہ آگے بڑھائیں, دیکھیں, ممبر بنیں گے, لائک کریں گے, اچھے اچھے کامنٹس آئیں گے فلاں فلاں. تو یہ انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو نیکی کی دعوت عام ہوگا. یہ جہاں جہاں تک پہنچے گا. اس طرح روزانہ میں یہی مدنی گلدستہ میرے پیج پر بھی ہے, عمران اتاری کے, یہی مدنی گلدستہ دعوت اسلامی کے پیج پر بھی ہے. تو یہ اب یہ ٹوٹل مطلب لاکھوں لاکھ تک انشاءاللہ امید ہے کہ نیکی کی دعوت پہنچے گی. اس طرح کچھ تک کچھ تحریری مدنی پھول آتے ہیں اس طرح ہمارے پیج کے اوپر, امیل سنت کے مدنی گلدستے آتے ہیں, دعائیں آتی ہیں, کچھ اس طرح کے اور ہمارے سلسلوں کے کچھ نہ کچھ کلپس ہم دیتے ہیں تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو. تو جتنی دیر تک انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے پیج پر رہیں گے اور نیکی کی دعوت لیتے رہیں گے انشاءاللہ امید ہے گناہ سے بچیں گے اور اس ایک وجہ سے نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ پائیں گے. تو اس پر اللہ کرے کہ یہ جو بے حیائیاں ہیں, عورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ یہ نہ ہو. اللہ اسلامی بہنوں کو ہدایت دے کہ برائے کرم آپ تو کم از کم اپنے آپ کو اس دنیا سے باہر نکالیں, نہ مطلب کہ اپنا وہ فوٹو لگائیں, نہ کامنٹس کچھ بھی نہ کریں. یہ غلط 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 اور غلط ہے, یہ بہت غلط ہے, یہ نہ کریں, بچیں اس سے غلط فہمیاں پیدا ہونے کا بہت اندیشہ ہے. اس کی وجہ سے بہت اندیشہ ہے. گھر کے گھر ٹوٹ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. پورے مضامین لکھے ہوئے, آرٹیکل لکھے ہوئے, یہ نیٹ پر بھرا ہوا یہ مواد, جس کی وجہ سے کتنی تباہی و بربادی بھی آتی ہے. یہ سب ذہنیت کی خرابی ہے. آلہ ہوتا ہے. اب اس آلے سے بندہ کاٹو کہ آلو کاٹو, چاقو ہوتا ہے. ہماری ذہنیت پر ہے. ہماری ذہنیت عجیب و غریب ہے. ہم رابطے کے اس کو کہتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹس. اس کا اردو میں جو ہے نا سوشل میڈیا, سماجی رابطے کی ویب سائٹ. آپ کا مجھ سے رابطہ, میرا آپ سے رابطہ, جیسے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے ہوتے تھے پہلے. یہ رابطے کی ویب سائٹ تھی, یہ کمیونیکیشن سسٹم تھا اور یہ کوارڈینیشن سسٹم تھا جس کو ہم نے انٹرٹینمنٹ سسٹم بنا دیا ہے. یہ ایک انفارمیٹیو ذریعہ تھا جس کو ہم نے اپنے لیے خرابی کا ذریعہ بنا دیا اور اس پر طرح طرح کی مطلب کہ گندی عادتیں, گندے خیالات, گندی باتیں, گندی تصاویر اور یہ ساری چیزیں کا مجھے پتہ چلا کہ یہ ہے. تو یہ اللہ کرے کہ بچ جائے. ابھی پچھلے دنوں ہم سلسلہ کر رہے تھے, مجھے پتہ چلا کہ ایک کال آئی اسلامی بہن کی, ہمارے اسلامی بھائیوں کو آئی, مجھے نہیں کال آئی. تو ایک کال آئی, اس نے بڑی فریاد کی. اسلامی بہن کی فریاد میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میری اسلامی بہن یہ فریاد کرتی ہے کہ بچوں کے ابو کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں گے اور خود کوئی پوز وغیرہ بنا کر خوبصورت سا فوٹو کھنچوائیں گے.
اور فوٹو کھنچوانے کے بعد اس فوٹو کو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے اور ڈال کر عورتوں کے کمنٹس لیں گے اور ان سے پھر اس طرح کی حرکتیں کروائیں گے جس سے ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے اور یہ سب ہماری موجودگی میں ہو رہا ہے. یعنی بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر اپنے بچوں کے ذریعے تصویر کھنچوا کر عورتوں کو اپنے اس پر دعوت دے کر یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ ان کو سمجھائیے کہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے منع کیا, یہ فریاد ہے اسلامی بہن کی, جب ہم منع کرتی ہیں, اچھا یہ خود کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں, میرے سے اور بھی اسلامی بہنیں ہیں جو اس طرح کی فریادیں کر رہی ہیں, اور جب ہم منع کرتی ہیں تو یہ ہمیں مارتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہ حرکتیں کرتے ہو, میں آپ کو کیا اسلامی بھائی بولوں, میٹھا میٹھا اسلامی بھائی کیسے بولوں, کہ یہ تو کڑوی عادت ہے نا. اگر یہی حرکت آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچوں کی امی کرے تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. کیا اس کے جذبات نہیں ہیں, اس کے احساسات نہیں ہیں, کیا اس کا اعتماد نہیں ہے. ساری قیودات اور ساری پابندیاں اس بیچاری عورت کے لیے ہیں کہ آپ مادر پیدر آزاد ہیں, آپ جو چاہیں گل کھلائیں, جو چاہیں بے حیائی کے ریکارڈ قائم کریں, آپ کو کوئی بولنے ٹوکنے والا نہیں ہے. چلو یہ بیچاری آپ کی دھمکی میں آ کر اللہ نہ کرے آپ کے ظلم کا شکار ہو کر مار کھا کر چپ ہو بھی جائے گی. ان حرکتوں سے آپ اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اور یہ بے حیائیاں کرنا, بچوں کی کیسی ٹریننگ کر رہے ہیں, بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں, اللہ سے ڈریں. اور یہ تو جو بیان ہو رہا اگر اس میں نیتوں کا فساد ہے تو بندہ تو اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. آپ کس نیت پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ, اور کیوں گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں, اور کیوں خود کو گناہ پر اور برائی پر اور فتنے پر پیش کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ سمجھداری نہیں ہے. مان جائیے اور ان اسلامی بہنوں کی فریاد کو سنیے. یہ ایک اسلامی بھائی, ان کا اسلامی بھائی اسلامی بہن کی فریاد آپ تک پہنچا رہا ہے کہ میری اسلامی بہنوں پر رحم کرو, اور اس طرح کی بری حرکتوں کو اختیار کر کے اپنا ہی گھر تباہ و برباد مت کریں, ورنہ کل اسی کا آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا. اس میں آپ کے اندر جو غلط فہمی پیدا ہوگی نا, میں اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. جب آپ سے کوئی شادی شدہ عورتیں رابطہ شروع کر دیں گی نا آپ سے, آپ کی ان حرکتوں سے, تو اب وہ شادی شدہ عورتیں جب آپ سے رابطہ شروع کر دیں گی, کیونکہ حیا تو کے لیے تو گمشدہ کا بورڈ لگانا پڑے گا نا کہ حیا کہاں ہے, حیا کھو گئی. تو اب یہ شادی شدہ عورتیں جب آپ سے رابطہ شروع کریں گی نا, اور آپ کو طرح طرح کی یہ چیزیں وہ مطلب کریں گی, تو خواہ نہ خواہ خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں اپنی ہی بچوں کی امی کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. کیا جس طرح یہ مجھ سے رابطہ کرتے تو میری بیوی تو کسی سے رابطہ کرتی ہوگی؟ کیونکہ جھوٹا آدمی کسی اور کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے, دھوکے باز آدمی سمجھتا ہے مجھے بھی کوئی دھوکہ دے رہا ہوگا. پیلیے کو جس کا ہو جائے نا, جس کی آنکھوں میں پیلا, تو اس کی ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. آنکھ میں پانی آ جائے تو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے, ان حرکتوں کی نحوست یہ ہوگی کہ آپ کو آپ کے گھر میں غلط فہمیاں ملیں گی, نا اتفاقی ملے گی, شک و شبہات اور توہمات کی فضا قائم ہوگی, اور خدا نہ خواستہ گھر ٹوٹ جائے گا. اس لیے آج ابھی اسی وقت اپنے تمام موبائل سے اور اپنے تمام سوشل میڈیا اور تمام کانٹیکٹ سے تمام یہ اجنبی اور غیر محرم عورتوں کو بالکل نکال باہر کریں. اسلامی بہنیں وہاں سے نکالیں, غیر اجنبی مردوں کو, اسلامی بھائی اجنبی عورتوں کو یہاں سے نکالیں, اور کوئی بھی بلا اجازت شرعی کسی ایک دوسرے سے رابطہ نہ رکھیں. آپ کا گھر, آپ کا فیملی میٹر مدینہ 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 ہو جائے گا. اسلامی بہن کی فریاد تھی جو اسلامی بھائی نے مدنی چینل کے ذریعے یہ پہنچائی, اور انشاءاللہ اسی کو ہم سوشل میڈیا پر بھی لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے گھر بار پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. کالز چلا دیجئے, پھر سلسلے کے اختتام کا وقت ہو گیا. میرا نام زہرا تاریہ ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہمیں آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, خاص کر نگران شورا کے سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ ہمارے لیے عالمہ بننے کی دعا کریں. آپ کو عرف رضی کی دعوت ہے.
اللہ تعالیٰ اس پیاری پیاری میٹھی میٹھی مدنی منی کو باعمل عالمہ اور مبلغہ دعوت اسلامی بنائے اور آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اور مجھے انشاءاللہ جو ہی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے ہند کا ویزا ملا، میں انشاءاللہ ہند کی حاضری کی نیت رکھتا ہوں. انشاءاللہ ہند آئیں گے بھی اور آ کر خوب انشاءاللہ سنتوں بھر اجتماعات کریں گے، خوب نیکی کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا وہ پہلا جو سوال تھا نا، اس میں مزید میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس طرح دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے شورا کے مدنی مشورے ہوتے ہیں، کابینہ اور کابینات کے مدنی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ شعبہ جات کے مدنی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، کارکردگیاں لینے کی پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یوں پورا نظام بنا ہوا ہے اور ایک نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے. گھر والوں کو بھی حسب ضرورت جو ایک مناسب ٹائم جس کا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا یہ سب مل جل کر ہو جاتا ہے. اچھا یہ خالی جو 12 15 گھنٹے نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی تو گھر چلا رہے ہوتے ہیں اپنا، جو 2 3 سالوں کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ بھی تو زندگی کی ان کی بھی تو گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، آمین، کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس میں ثواب ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ حب جا سے بچائے کہ شہرت طلبی یہ مشقت کو آسان کر دیتی. یعنی کہ اگر کسی کو شہرت کا نشہ ہو جائے نا تو آپ کا یہ کہہ دینا یار عمران واہ یار، تو یہ نا یہ میری مشقت کو آسان کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی فیس ہے. یہ مطلب وہ یار واہ یار اب تھکتے نہیں ہو، بس ختم، تھکن ادھر گئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحتیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت طلبی سے محفوظ فرمائے کہ ہم شہرت کے لیے مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کریں، اور یہ اللہ بچائے گا تبھی بچ سکیں گے. اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے. میڈیا پہ بیٹھ کر یہ بات کرنا یہ بس بات کرنا ہی ہے. میڈیا پہ شہرت نہیں ملتی، بھی شہرت کہاں ملتی ہے. تو لیکن اللہ بچائے تو بچ جائیں گے، وہی بچانے والا ہے. وہ قادر ہے، وہ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ عطا فرماتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا قدرت والا ہے. تو وہ ہم جیسے کو اخلاص نصیب کر دے اور حب جا سے بچا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور بس قبول کر کے ثواب عطا کر دے اور اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے. اور جتنے دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ہمارے نگران ذمہ داران دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات مدنی کام میں مصروف ہے، ماشاءاللہ پوری عالمی مجلس مشاورت بنی ہے. ان کا پچھلے دنوں ہم نے مدنی مشورہ کیا ہے. عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی بنی ہوئی ہے. ہمارا پردے میں ان سے مدنی مشورے کی بعضوں کا ترقی بنتی ہے اور وہ اسلامی بہنوں کے کام کو لے کر چل رہی ہیں. جامعۃ المدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے، دارالمدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے، مدرسۃ المدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ مجالس ہی مجالس ہیں. اللہ کی کرو رحمت ہے. اللہ میرے بابا کو سلامت رکھے. بہت ماشاءاللہ ان کا کرم ہے، ان کا فیضان ہے. سب مدینہ مدینہ ہے. بس یہ ہے کہ کام ہے، کہیں کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ، کہیں سستی تو کہیں چستی، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. یہ تنظیمیں تحریکیں اسی طرح نرمی گرمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور کام چل رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ لاکھ میں سمجھتا اسلامی بھائی بلا معاوضہ والنٹری دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، فیضان سنت کے درس دے رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کا دورہ برے نیکی کی دعوت میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، کرا رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. جو نہیں کر رہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مدنی کام کریں. اگر آپ کو کہیں کہ لگے کہ یار کام کمزور ہے، مجھے کسی نے کہا یار فلاں جگہ آپ کا اجتماع کمزور ہو رہا ہے، میں نے کہا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما. اسلامیہ کو کام کرنا چاہیے، مدنی کام اجتماع میں آنا چاہیے. یار آپ کتنے لاتے ہو؟ تو میں تو کسی کو بھی نہیں لاتا ہوں. آپ جاتے ہو؟ میں بھی کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا یار اگر اکیلے آپ ایکٹیو ہو جاؤ تو میرے خیال 5-6 اسلامی بھائی کا تو اضافہ ہو جائے گا. تو صرف کہنا کہ کمزوری ہے اس سے مضبوطی نہیں آ جائے گی. مضبوط کرنے کے لیے آپ کو عملی طور پر شرکت کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہلتی جائے، تاکہ ہم مل کر امیل سنت کے خون پسینے سے سینچی ہوئی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک کو آگے بڑھا سکے. اور جو مدنی کاموں میں مصروف نہیں ہے ان کو چاہیے کہ مدنی کاموں میں مصروف ہوں کہ دعوت اسلامی جتنی آگے بڑھے گی، جتنی ترقی کرے گی، بے حیائی اتنا ہی دم توڑے گی.
برائی اتنا ہی دم توڑے گی انشاءاللہ عز و جل. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر اقبال عریض آباد کیمرون مصطفیٰ آباد سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو کچھ لوگوں کی کہتے ہیں کہ یہ جو سفر کے مہینے میں شادی کی جو تاریخ ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے, یہ محرم کے مہینے سے زیادہ سخت مہینہ, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سفر کے مہینے میں عموماً یہ بات سننے میں آتی ہے کہ یہ ماہ جو ہے مردوں کے لیے بہت بھاری ہے, لہذا اس حوالے سے مچھلیوں کو آٹے کی جو ہے وہ گولیاں بنا کے ڈالی جائے یا صدقات نکالے جائیں ان پہ, تو اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ سفر کے مہینے میں شادی بالکل کر لینی چاہیے, کوئی شادی کی ممانعت, میں نے کہا نا کہ پورے سال کے کسی روز بھی شادی کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے. البتہ شادی جب بھی کریں شریعت کے مطابق کریں, سنتوں کے مطابق کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے, یہ مہینہ کوئی بھاری نہیں ہوتا, مطلب بھاری مان کر کہ یہ مشکلات والا مہینہ ہوتا ہے مردوں پر خاص طور پر, نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں, قرآنی مدنی پھول. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. زمین و خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں کسی پر الزام دے دینا کہ یہ مہینے کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور مچھلی کو جو آٹا ڈالنا ہے, یہ مچھلی کھائی یا نہ کھائی آٹا ضائع ہو جاتا ہے. یہ آٹے کی جو گولیاں بناتے ہیں یہ ڈالتے ہیں, یہ بھی مطلب کہ اپنی طور پہ ٹوٹکا نکالا ہے, فلسفہ نکالا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کتنا آٹا یہ پانی میں ضائع ہو جاتا ہوگا. تو مچھلی منہ کھول کر تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ آٹا ڈالے چلے جا رہے ہیں. کھاتی ہوگی مچھلی آٹا کھاتی ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے, کھاتی ہوگی, ہاں وہ ایکیورم وغیرہ میں شاید آٹا ڈالتے ہوں گے تو کھاتی ہوگی, لیکن واللہ عالم. تو لیکن یہ کوئی شرعاً واجب نہیں ہے, اور اگر اس میں مال ضائع ہوتا ہے اور یہاں تجزیہ مال پایا گیا تو یہ حرام ہو جائے گا. اس کا فیصلہ مفتی صاحب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلام بھائی کے پاس اگر کچھ اور ہیں تو ایک ساتھ پڑھ دو نا. ظہر کی نماز کے حوالے سے کہ 3 بجے تک ٹائم ہوتا ہے, 3 بجے کے بعد جناب یہ ٹائم ختم, یہ بھی غلط فہمی ہے قضا کہ ظہر کا وقت عصر تک ہے. اسی طریقے سے مغرب کی نہیں 3 بجے تک ہم نہیں کہہ سکتے, کہیں ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وقت 3 بجے تک ہی ہو. نہیں ہمارے معاشرے میں ہمارا جو کئی ملکوں میں ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وقت 3 بجے شروع ہوتا ہو, تو یہ وجہ 3 بجے تک انہوں نے منع کیا تھا. ظہر کا وقت عصر تک ہے, عصر کا وقت جب شروع ہوگا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. یہی ہے نا جی ہمارے جو شہر ہیں, ہمارے جغرافیہ حدود کی, یہاں پہ مدنی چینل آپ کے شہر میں خالی نہیں ہے مولانا. مدنی چینل کہاں بھی دے گا نا, یو کے سے فون آیا, آپ نے جواب ارشاد فرمایا نا. تو ویسے یہ پھر مغرب کی نماز کا ہے کہ جیسے ستارے وغیرہ نکلے تو ابھی وقت ختم. ہاں مطلب اس طرح وقت ختم نہیں ہوتا, وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. اسی طرح بعضوں کو جیسے یہ غلط فہمی ہے کہ عشاء کا وقت 12 بجے ختم ہو جاتا ہے. اچھا جہاں 12 بجے ختم ہوتا ہو, یو کے میں بعض اوقات تو بڑا فجر اور عشاء کے وقت کا تو کوئی مسئلہ ہی عجیب ہوتا ہے, 21 گھنٹے کا جہاں روزہ ہوتا ہو تو وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تو عشاء کا وقت عشاء کا وقت, فجر کا وقت شروع ہوگا, عشاء کا وقت ختم ہو گیا. تو اب جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا, یعنی سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا, عشاء کا وقت باقی ہے. اب اس میں بھی ہے سحری کا جو وقت ہے. اب سحری کا وقت یہ ہے کہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ابھی اذان ادھر کی باقی ہے, ابھی اذان ادھر کی باقی ہے. تو جیسے ہی عشاء کا وقت ختم ہوا اور طلوع فجر ہو گئی تو سحری کا وقت ختم ہو گیا. اس میں ایک بڑی عجیب بات پتہ چلی ہے, سحری کا جو وقت ہے نا وہ جب تک آخری اذان کی آواز آ رہی ہے نا جب تک باقی ہے. اور افطار کے وقت میں یہ ہے کہ جیسے ہی سب سے پہلی اذان کا جو کلمہ کہا گیا وہ اس پہ افطار کر. اچھا مؤذن بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہو کہ سحری کرنے کے بعد جب وقت ختم ہو جائے گا, سحری کے آخری ٹائم تو بیچارے مؤذن صاحب نے سحری کی, اب سحری کے بعد اس نے دینی ہے فجر کی اذان, اب اس کے بعد اس بیچارے نے کرنا استنجا, پھر کرنا ہے اس نے وضو, اچھی طرح استنجا وضو کر تو خوشبو لگا کر بولا یار اذان دینی ہے تو کوئی اہتمام سے دوں نا. اب یہ آئے ہیں تقریباً 10 منٹ کے بعد اذان دینے کے لیے, اور آپ اس 10 منٹ تک کھائے چلے جا رہے ہو. کبھی وہ مؤذن صاحب والی خوشبو والا جو مؤذن ہے نا اس کی اذان باقی ہے.
تو یہ نہیں ہے، وقت کی ہے، تو وقت کو سمجھنے کے لیے گھر میں کیلنڈر لگائیے، مقتۃ المدینہ سے کیلنڈر حاصل کر لیجئے. اور بھابھی جو ہے یہ والدہ جیسی ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے. بھابھی ہوتی ہے، یہ اس سے پردہ ہے نا، تو یہ ضروری ہے. جمعے کی رات کو رشتہ، ہاں جمعے کی رات کو رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو کندھا نہیں دے سکتا. تو ایسا اس شریعت میں نہیں ہے. شوہر جو ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاں اسے غسل نہیں دے سکتا، اسے بلا حائل چھو نہیں سکتا، کندھا وغیرہ دے سکتا ہے. اسی طرح جو باباؤں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے ہاں ان کے یہاں شہیدوں اور باباؤں کی اور دیگر بزرگوں کی سواریاں آتی ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ آئے، غوث پاک کی سواری آئے، خواجہ صاحب کی سواری آئی ہے، پھر چراغ جلائے جاتے ہیں اور باقاعدہ پھر وہ میلہ لگتا ہے. توہمات ایسا کچھ بھی نہیں، الٹی سیدھی چیزیں. اچھا مدی جائے گا ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت تو ختم ہو چکا ہے اور چند تھوڑا ہم آگے نکل گئے. اب یہ کہ اس طرح کی کئی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں، طلاق کے حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ جو طلاق واقعی ہو جاتی ہے تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اور بعض اوقات طلاق نہیں ہوئی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ بس طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی. تو یہ بھی غلط فہمیاں ہیں. تو اس سے بہت ساری غلط فہمیوں کا اور بدشگونیوں کا اور وہمی جو انداز ہوتا ہے، اس کے ان تمام کا حل آپ کے پاس علم دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقتۃ المدینہ سے کتاب لے لیجیے، بدشگونی. مقتۃ المدینہ سے کتاب ملے گی آپ کو، بدشگونی، یہ طلب کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اس کے مطالعے سے فائدہ ہوگا. اور جلد بازی بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، تاکہ کسی غلط فہمی جلد بازی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے بات کو سمجھنے میں جلدی کر لی، جس کا ہم نے شروع میں بیان کیا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.